كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمد للہ عدد ما فی السماء، الحمد للہ عدد ما فی الارض، الحمد للہ عدد ما بینہما. اللہ کے لیے بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ کلمات ہیں، اس کی بہت پاکیزہ حمد ہے اور وہ بابرکت ہے. اللہ کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمان میں ہے، اللہ کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین میں ہے، اور اللہ کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو ان دونوں کے درمیان ہے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوش قسمت لوگوں میں سے ہم ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور حدیث کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. الحمدللہ. ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ابھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ نہ پڑھا ہو یا اس کی تفسیر نہ سنی ہو اور انہوں نے صرف صحیح بخاری کے کورس میں جوائن کیا ہو. ان کو بھی خوش آمدید، اور ان کو بھی خوش آمدید جو شروع سے ہمارے ساتھ مختلف کورسز میں شامل ہیں، اور ان کو بھی خوش آمدید جو پہلی دفعہ آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحبا. الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی حدیث پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح بخاری پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. ہم دیکھتے ہیں اس کورس کا تعارف ہم آئندہ چند کلاسز تک یہ تعارف آپ سے بار بار کرواتے رہیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی راسخ ہو جائے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ اور لوگوں کو بھی بتا سکیں. اور پھر یہ کہ ہمارے ساتھ ہر دفعہ کچھ نئے ساتھی بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک آگاہی ہو جائے گی. ہم انشاءاللہ اس جو کورس ہمارا ہوگا رمضان تک، اس کے ہفتہ وار اس کے اندر ہم امام بخاری کے حالات زندگی اور علمی خدمات پڑھیں گے، امام بخاری اور صحیح بخاری کا تعارف پڑھیں گے،
کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم اور کتاب الصوم پڑھیں گے۔ کتاب آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری، جس کا کہ فرنٹ ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ یہاں ایک بات بتاتی جاؤں کہ ہمارے کچھ ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ کتاب جو ہے پہلے سے موجود ہے، کسی کے پاس 9 والیوم میں ہے، کسی کے پاس 7 والیوم میں ہے، کسی کے پاس ہو سکتا ہے کچھ اور والیومز میں ہو، تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہم وہ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، یہ کتاب ہمارے لیے لازمی ہے؟ تو دیکھیں، ہم آپ کو صرف وہ کتاب کا بتا رہے ہیں جو الہدا کے سیلز آفس میں اویلیبل ہے۔ اگر آپ نے کتاب نہیں خریدی تو آپ وہ خرید لیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی کتاب موجود ہے اور آپ اس میں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے پڑھ لیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب ہم ٹیکسٹ کو شیئر کریں گے آگے اور اس کی ایکسپلینیشن استاذہ کریں گی ترجمے کی، تو اگر وہ جو آپ کے پاس کوئی صحیح بخاری موجود ہے اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، آپ پھر وہی اسی سے پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ پھر یہ والا والیوم بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ کے اوپر ہے، انشاءاللہ آگے ابھی تو سفر لمبا ہے انشاءاللہ ہمارا، کئی مہینے ساتھ ہیں ہم، تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جناب، پھر یہ کہ اس کے حوالے سے اویلیبلٹی کے حوالے سے اور وہ سب چیزیں وہ انشاءاللہ ہماری ایڈمن شفق آپ کو گائیڈ کر دیں گے، ان سے آپ رابطہ کرتے رہیں۔ نیکسٹ دیکھیں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ کورس کے مقاصد کیا ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ احادیث مبارکہ کی تعلیم کو عام کرنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کو راسخ کرنے کی کوشش کرنا، سنت کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاگو کرنا، اپنے اخلاق اور معاملات کی اصلاح کرنا، حدیث کے متن کو عربی زبان میں پڑھنے کے قابل بنانا، اور ابلاغ دین کی ترویج کرنا، کیونکہ یہ سارا کام تم دین کے پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ وہ آپ کے ذریعے بھی ہم آگے پھیلائیں گے۔ حدیث کے متن کو پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی ابتدا میں ہم امام بخاری کے حالات پڑھ رہے ہیں، حالات زندگی۔ اچھا، ہمیں یہ بھی سوال آ رہا ہے آپ کی طرف سے کہ ہم کون سا والیوم پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم ابھی والیوم 1 پڑھ رہے ہیں۔ والیوم 1 میں امام بخاری کے حالات زندگی کو پڑھ رہے ہیں، کافی ڈیٹیل ہے وہ، پہلے اسے پڑھیں گے۔ جس نے کتاب کے لیے، جس نے اتنی احادیث کے لیے محنت کی، وہ کیسے کی، اس کی زندگی کے بارے میں بھی جانے نا۔ اس کا پارٹ 1 ہم نے حصہ اول پچھلے ہفتے پڑھا تھا، آج ہم امام بخاری کے حالات زندگی کے حوالے سے حصہ 2 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آگے بھی انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ آگے آغاز کریں گے کتابوں کا، جو میں نے آپ کو اوپر بتائیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں، جب ہم امام بخاری کے حالات زندگی مکمل کر لیں گے، پھر اس کا ہم ابھی تو ہم کو کوئز پول کروا رہے ہیں نا ہر ہفتے کلاس میں، آج بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کوئز پول ہے آپ کے لیے، آپ دیکھیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا اس سے۔ تو جب ہم آپ کی تھوڑی تیاری کلاس میں کرا رہے ہیں، لیکن پھر جب امام بخاری کی حالات زندگی مکمل ہو جائیں گے تو ہم کوئز پول آپ کے پورٹل پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو رجسٹرڈ ہیں وہ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ اس کو اٹیمپٹ نہیں کر سکیں گے۔ وہ لسنر کے طور پر ابھی ہمارے ساتھ ہے جب تک ہمارا لنک کھلا ہے، اور اس کی جب ہم لنک بند کر دیں گے کچھ کلاسز کے بعد، تو پھر وہ ہماری فیس بک سے، الہدا کراچی کی فیس بک سے سن سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو رجسٹریشن اگر کروانی ہے تو اس کا طریقہ کار میسج آپ کے پاس موجود ہے، مزید آپ ہماری ایڈمن سے انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جناب، اس دعا کے ساتھ مزید آگے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی علم اضافے کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ تو ابھی ایک سوال میں دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ جو پریزنٹیشن ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیا یہ بھی پورٹل پہ اپلوڈ کریں گے؟ جی ہاں، انشاءاللہ یہ بھی پورٹل پہ اپلوڈ کریں گے، یہ سلائیڈز آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ لیکن ایک بات یہاں بتاتی چلوں، یہ پریزنٹیشن ابھی تو ہم ذرا ڈیٹیل آپ کو امام بخاری کے حالات بتا رہے ہیں نا، آگے ہم بس صرف احادیث ہی آپ سے شیئر کریں گے، باقی آپ کو بہت کچھ لکھنا بھی پڑے گا، تو ذرا لکھنے کی پریکٹس ابھی سے کر لیجئے، کیونکہ یہ کورس باقی کورسز سے ذرا مختلف نوعیت کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ ابھی بھی کسی ساتھی کو اگر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس لنک موجود ہے، آپ اور لوگوں کو بھی بلائیے، تاکہ جب تک اس کا لنک کھلا ہوا ہے وہ اس کو ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ میری ایک ساتھی لکھ رہی ہیں کہ وہ اسکرین شاٹ لے لیتی ہیں، کیا ضرورت ہے اسکرین شاٹ لینے کی؟ اگر آپ ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پہ انرولڈ ہیں یا ہو جائیں گی تو پورے کا پورا مٹیریل آپ کو پورٹل پہ مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو آپ اپنی کلاس میں خود بھی اس کو کسی کو کروا سکتی ہیں۔ تو ہم آپ کے
آپ بینیفٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں ہر کلاس میں جو کچھ پریزنٹیشن ان کو اپلوڈ کر دیں. چلیں جی, باقی ٹیکنیکل چیزیں شفق بہتر بتا سکتی ہیں جب آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. اب میں آپ سے تھوڑا سا پچھلی کلاس کا ہوم ورک جو دیا تھا اس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. پچھلی کلاس میں آپ نے جو کچھ سیکھا اس میں سے ہم نے کہا تھا 3 باتیں کسی سے شیئر کریں, اور آج کی کلاس میں بتائیں کس کو کیا بتایا. تو کسی نے یہ ہوم ورک کیا تو اپنے ہینڈ ریز کریں, نہ مائک کھولیں. جی شازی, آپ کا یہ السلام علیکم ورحمۃ اور اللہ وبرکاتہ. جی میم, میں نے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیا تھا, اور پچھلا سیشن جو ہے میری فیملی نے اور نیس ان لوگوں نے جوائن بھی کیا تھا. اور پھر دوسری میں نے احادیث بھی جو شیئر ہوئی تھیں وہ بھی میں اسکرین شاٹ میں لے لیتی ہوں, تو وہ مجھے آسانی ہو جاتی ہے. وہ پھر میں اپنی نوٹ بک بنا رہی ہوں, میں اس میں لکھ لیتی ہوں, اور وہ پہ میں نے فارورڈ بھی کیا سب کو. جو احادیث تھیں وہ سب میں نے فارورڈ بھی کی. گروپ میں فارورڈ کیا اپنی شازی احادیث؟ جی میں نے گروپ میں فارورڈ کی تھی, اور اپنی فیملی کو سب کو بھیجی تھی, سیپریٹلی بھی اور اس طرح بھی فرینڈس کو بھی. الحمدللہ جو گروپ جو ہم نے ہوم ورک شیئر کیے تھے. جی ٹھیک ہے, کسی کو کچھ بتایا بھی ویسے اس کے علاوہ جی وربلی بھی بتایا یا صرف یہ بھیجی؟ جی, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کی تھیں, اپنے بیٹی کے ساتھ بھی میں نے ان کو بھی بتائی سب باتیں. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی. ڈاکٹر نور آپ کہیے. ڈاکٹر نور. السلام علیکم. جی میں نے وعلیکم. اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا کے. میں ویسے بھی فرائیڈے کو ان کی ایک حدیث کلاس میں نے رکھی ہے, میں گھر میں ان کو ایک حدیث بتاتی ہوں. تو اچھا, پھر میں نے ان کو اس کے بارے میں مطلب کہ 16 ایئرس کی ایج میں انہوں نے اس طرح ماشاء اللہ اتنی بکس یاد کر لی تھیں, اور وہ اتنا شوق تھا اور شوق سے سیکھتے تھے. ماشاء اللہ, بارک ٹرائی ٹو بڑا موٹیویٹ تیز دیم. گروپ میں کام کیا آپ نے بچوں میں. اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اور اپنے سمینہ ہسبینڈ کے آپ ساتھ کلاس کی ساری بات کی. الحمدللہ ہسبینڈ کے ساتھ بھی کی. جی سمینہ آپ کہیے. سمینہ خورشید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی اپنے ہسبینڈ سے, بچوں سے اور فیملی میں بھی بھیجی یہ حدیث جو آپ نے ہوم ورک میں دی تھی وہ والی. اور اپنے شوہر سے بھی یہ میں نے ڈسکس کیا کہ اولاد کو اگر انسان حلال اور پاکیزہ روزی کھلاتا ہے تو وہ بھی صدقے جاریہ میں ہوتا ہے. یہ سیکھا ہم نے یہ بات. اور بچوں کو بھی میں نے وہ حدیث اللہ بتائی تعالیٰ کہ نسلوں میں خیر باقی رکھتا ہے نا پھر جی انشاءاللہ اگر جی اللہ چاہے. باجی. جی اور اپنے بچوں سے بھی شیئر کی امام بخاری کا جو حالات زندگی ہم نے پڑھے تھے وہ میں نے شیئر کیے بچوں سے, اور ان کو بتایا کہ ان کا نام بھی بتایا کہ ان کا نام بھی محمد ہے. اور دوسرا یہ کہ والی بھی حدیث شیئر کی کہ علماء جو ہے وہ انبیاء اور پیغمبر کو جو ان کے جانشین ہوتے ہیں وہ ان کے دینار اور نہیں چھوڑتے بلکہ ورثہ میں جو علم چھوڑتے ہیں. انبیاء کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, عظما آپ کہیے. سلام میری ساتھی نے کر دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سب کی طرف سے جواب دے دیا. اب عظما آپ کہیے. جی میں نے جو اپنے سارے کانٹیکٹس میں بھیجے تھے, فلائر بھی بھیجے تھے, اور سب کو بریفلی میں نے تھوڑا بتایا کہ اگر نہ بھی کوئی کھولے تو میں انہیں تھوڑا سا بتا دوں کہ حدیث میں یہ ہم لوگ جو لے رہے ہیں کلاس اس میں کیا کچھ ہے, اور صحیح بخاری کے بارے میں تھوڑا سا بتایا. اور سب کو یہ بھی کہا کہ بھئی آپ ایک دفعہ کلاس ضرور لینا, آپ کو میں بھیج دوں گی لنک. میں نے سب کو بھیج دیا, جیسے میرے پاس آیا سب کو بھیج دیا. اور میں نے وہ کہا بھی کہ بھی آپ ضرور میرے ساتھ کلاس لینا, آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور جب آپ کو سب نالج ملے گا نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری جو طرز زندگی ہے نا, جو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, کہ اتنا خوبصورت پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ جب سنو گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں اپنی طرز زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے. ہم لوگ کیوں اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, تو ہمیں سب ٹھیک, کچھ اس میں سے ملے گا, ہم الحمدللہ. ویسے ہی زندگی گزاریں گے. تو عظما اور آپ اپنے نے بیٹے سے بھی شیئر آپ کیا. ساتھیوں نے ضرور جس کو انوائٹ کیا وہ دیکھیں ان کے ساتھیوں میں اگر کوئی آئے ہیں تو ان کو پھر ویلکم بھی کیجیے گا پرائیویٹ چیٹ پہ, اور ان کو انشاءاللہ آگے بھی جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. شاہدہ آپ کہیے. جی میں نے بھی کل میرے گھر کافی لوگ آئے ہوئے تھے, تو یہی امام بخاری کے متعلق ہم لوگ پہ باتیں بیٹھ کے کرتے رہے کہ دیکھیں ہمیں کتنے عرصے کے بعد تو ان کا نام پتہ چلا کہ ان کا نام محمد ہے. اور پھر یہ بتایا کہ بھئی ہم نے کتنی بھئی خوبصورت کتاب ہے, اور ان کے حالات زندگی ہیں, اور کتنے امام پہلے جو گزر چکے ہیں
اور یہ ان کے بعد کتنے بعد میں آتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں اب آ کے پتہ چلی ہیں۔ اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہی بتا رہی تھی تو کہتی ہے ماما ہمارے ساتھ یہاں کی جیسے آسٹریلین ہم لوگ ہیں تو بھائی کہتی ہے کہ یہ اسی طرح کی چیزیں ہم لوگوں کو بھی سکھائی جاتی ہیں اور ہم سیکھتے ہیں۔ تو سب نے مطلب بہت اچھا اس کا رسپانس دیا اور کافی چیزیں شیئرز کی، ویسے بھی فلائرز وغیرہ یہ وہ سب کچھ کزنس کے ساتھ فیملیز کے ساتھ کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت برکتیں کرے، آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے، آپ لوگوں کے لیے سب کاریہ بنائے۔ طلعت آپ کہیے، طلعت ضمیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بات یہ جو پچھلا لیکچر ہوا اس سے میں نے خود بہت کچھ سیکھا ہے۔ مجھے پہلے یہ پتا تھا کہ امام بخاری جو ہیں ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عرب میں اس قسم کا رواج تھا، تو میں ان کو ہمیشہ سے عربی سمجھتی تھی، اجمی نہیں سمجھتی تھی۔ سب سے پہلے تو میری یہ کریکشن ہوئی کہ وہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر مجھے یہ پتا چلا کہ وہ بردزیہ تھے، یہ چیز مجھے پتا چلی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو مجھے پتا چلی کہ حدیث جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، مرفوع، مقطوع اور تیسری میرا سوال یہ تھا کسی کو آپ نے بتایا کسی تو میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہ جو 3-4 چیزیں مجھے پتا چلی، میری اپنی کریکشن ہوئی، تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں یہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کی، اور ان کو بتایا کہ حدیث کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی تک تو ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، تو تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید سے ہم پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس کو ہم اپنے عمل میں اس طرح نہیں لا سکتے تھے۔ حدیث ہم سیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن مجید کا پریکٹیکل کیا ہے۔ بالکل کلاس ہم نے اٹینڈ کر لی ہے لیکن پریکٹیکل ہم نہیں کیا۔ اب ہم پریکٹیکل کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا انشاءاللہ، اور آج آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت پریکٹیکل باتیں انشاءاللہ اور پتہ چلیں گی انشاءاللہ ہم آخر میں ڈسکشن رکھیں گے تو آپ سب نے ضرور اس میں شرکت کرنی ہے۔ سہرش میں لاسٹ آپ کا کمنٹ لے رہی ہوں بیکاز اس کے بعد ہم نے آج کا سیشن شروع کرنا ہے، پھر جن کے ہاتھ ریز ہیں وہ ریز رکھیے گا، ہم اینڈ میں ڈسکشن کے لیے ٹائم ہے آج ہمارے پاس، ہم اس وقت لیں گے۔ جی سہرش۔ باجی جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ باجی 3 جو سوال تھے خاص طور پہ میں نے وہ ہائی لائٹ کی اپنی بہن سے کہ حدیث کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دعا جو انہوں نے اپنی امت کے لیے کہی ہے، اور دوسرا میں نے امام بخاری کا بتایا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، انہیں امیر المومنین فی الحدیث کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ گروپ میں بھی شیئر کیا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں اس سے فائدہ ہوا کچھ آپ کی بہن کو اور باقی لوگ کچھ انسپائر ہوئے ان کے لیے؟ نہیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ جو ہے حدیث امام بخاری کا لقب کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، اور حدیث کیوں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ چلیں جی اب ہم آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ ہم امام بخاری کے حالات زندگی حصہ 2 ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ جی اوور ٹو یو شفق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ علم کے راستے میں سفر کرنا یہ مسلمان امت کا شعار رہا ہے۔ بسا اوقات ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کتنا پیشنس تھا۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ 1 مہینے میں 1 حدیث لینے کے لیے فلاں ملک جاؤ، پیدل سفر کرو یا گھوڑوں اور اونٹوں پر، ہم کہیں ہمیں تو کوئی اور ہی لا کے سنا دے کافی، خود نہیں جا سکتے، گھر میں ہی سن لیں گے۔ جب کسی کتاب میں لکھ دی جائے گی تو پڑھ لیں گے، ہم کیا تکلیف کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اجر بھی تو وہی پاتے ہیں جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ گھر بیٹھ کے تو اجر نہیں جمع ہوتا، قدم نکالیں گے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی۔ علم حدیث کے لیے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا اس کا نام رحلہ تھا۔ رحلہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے جسے ہم رحلت کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں رحلت کس کو بولتے ہیں؟ دنیا سے سفر کرنے کا۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فلاں رحلت فرما گیا، لیکن اس دور میں علم حاصل کرنے کے لیے رحلہ ہوا کرتا تھا، سفر ہوا کرتے تھے۔ ان اسفار کے بارے میں ایک روایت ہے،
عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی مدینہ سے سفر کر کے مصر میں فضالہ بن عبید کے پاس جو ایک دوسرے صحابی ہیں وہاں پہنچے. ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کو گھاس کھلا رہے ہیں. فضالہ نے دیکھتے ہی معمولی سلام اور مصافحے کے بعد مرحبا کہا. یہ سن کر ان صحابی نے فضالہ سے کہا میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے نہیں آیا بلکہ اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ اور میں دونوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی. مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگی, آپ بھولے نہ ہوں گے. فضالہ نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ صحابی نے کہا فلاں اور فلاں, اور اس کو دہرا کر واپس چلے گئے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنی تھی, کسی اور کے ذریعے مجھ کو پہنچی. میں نے اس کی تحقیق کرنے کے لیے کہ واقعی یہ آپ کا فرمان ہے, اس کے لیے میں نے ایک اونٹ خریدا. اونٹ خریدنا ایسا ہی تھا جیسے ایک گاڑی خریدی گئی ہو. اس پر پالان کس کر 1 ماہ کا سفر طے کر کے ملک شام میں داخل ہوا. عبداللہ بن انیس ایک صحابی تھے, ان کے دروازے پر پہنچ کر دربان سے کہا کہ اندر جا کے خبر دو کہ جابر دروازے پہ کھڑا ہے. دربان نے خبر کی. حکم ہوا کہ دریافت کرو کون جابر؟ کہا کہ جابر بن عبداللہ. عبداللہ بن انیس یہ سن کر بہت جلدی میں کپڑے سنبھالے ہوئے نکلے. سلام اور معانقہ کے بعد پوچھا, معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ گلے ملنے, کہ تمہاری روایت سے مجھے ایک حدیث قصاص کے بارے میں پہنچی ہے جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنا. مجھے خوف ہے کہ کہیں میری یا تمہاری موت آ جائے اور اس دولت سے محرومی رہ جائے. میں اس کو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں, اس لیے براہ راست تم سے سن رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو آگے نہ بتا سکوں یا تم آگے نہ بتا سکو اور ہماری موت آ جائے اور ہم اس علم کو لے کے دنیا سے چلے جائیں. ہمیں کبھی خیال آیا کہ جو علم میرے پاس آ چکا ہے وہ ایک امانت ہے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے میں کسی اور تک اس کو پہنچا دوں. اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات زیادہ شدت سے اس وجہ سے بھی تھی کہ ان کے علاوہ ان علوم کو کوئی اور اس سرے سے جانتا ہی نہیں تھا. ہمارے پاس تو جو علم ہے اس کو اور بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں, لیکن اگر سارے لوگ بھی اپنا کام کر لیں اور میں نہ کروں تو ان کا کیا مجھے تو نہیں ملے گا قیامت کو. یعنی مثلاً اگر میں یہ سوچوں کہ 200-400 لوگوں نے قرآن پڑھ لیا, کوئی ایک آدھ تو پڑھائی دے گا آگے, تو وہ پھیل ہی جائے گا نا, کوئی علم چھپ تو نہیں جائے گا. تو اگر سارے لوگ بھی وہ 200-400 سارے کے سارے پڑھا دیتے ہیں اور میں نہیں پڑھاتی تو ان 200-400 کو مجھے تھوڑی ملے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ بات عام ہے نا کہ بہت سارے لوگ پڑھ کے دے دیتے ہیں ایک کو, تو خود کیوں پڑھے پڑھائیں. کتنا یقین کی حد تک ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, سب مل کے پڑھ کے کہتے ہیں یہ اس کو دے رہے ہیں, بس پھر اپنی زندگی میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر پڑھنے کی ضرورت نہیں تو کسی کو پڑھانے کی کیا؟ اسی وجہ سے تو جہالت کے یہ اندھیرے ہیں, اندھیروں پہ اندھیرے. ایک اور روایت ہے, واحد بن عبداللہ المعافری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی سفر کر کے مسلمہ بن مخلد کے پاس پہنچے. اتفاقاً مسلمہ اس وقت سو رہے تھے, نیند کی حالت میں تھے. انصاری صحابی نے کہا مسلمہ کو جگا دو. لوگوں نے جگانے سے انکار کیا, لیکن بالآخر انصاری کے اصرار پر جگائے گئے. آواز سن کر مسلمہ مرحبا کہتے ہوئے باہر آئے اور عرض کیا سواری سے اتریے. انصاری نے کہا جب تک تم عقبہ بن عامر کو نہ بلاؤ گے میں سواری سے نہ اتروں گا, مجھے ان سے ایک سخت ضرورت ہے. تو مسلمہ نے عقبہ بن عامر کو بلایا. عقبہ آئے تو انصاری نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے, من وجد مسلما علی عورت فسترہ فکأنما احیا موعودۃ من قبرہا. ترجمہ کیا ہے اس کا کہ جس نے کسی مسلمان کا ایک عیب چھپایا جس کو وہ جانتا تھا تو اس کا مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو قبر سے نکال کے زندہ کر دیا. یعنی ایک بچی جو مار کے دفنا دی گئی تھی تو اس نے کیا کیا, اسے قبر سے نکال کے زندہ کر دیا. یعنی ایسا کرنا بہت ہی انیوژل قسم کے کاموں میں سے اہم ترین اور بہت نیکی کے کام. یا زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کو بچا لیا, مراد یہ کہ اس میں جانے سے بچا لیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے کیا کیا, گویا سارے انسانوں کی زندگی کا بندوبست کیا. عقبہ نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ یہ فرماتے تھے. بس اتنی بات سنی اور واپس. ایک حدیث ایک انسان کے عیب چھپانے کے بارے میں, دوسری حدیث قصاص کے بارے میں, یعنی ایک ایک حدیث کے لیے اتنی بےتابی. اور ہماری کیا بےتابی؟ ہماری بےتابی گرمی ہے, موسم گرمی کا ہے, بڑی دھوپ ہے, بہت مصروفیت ہے. ابراہیم بن ادھم نام سنا ہوگا, بہت بڑے بزرگ ہیں,
صوفی مانے جاتے تھے، ان کا قول ہے ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث، اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو اصحاب حدیث کی رحلت کی برکتوں سے اٹھا لیتا ہے. یعنی اس امت پہ جو آزمائشیں آتی ہیں یا آنے والی مصیبتیں جو ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. کن کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو علم کے لیے سفر کرتے ہیں، علم کے لیے گھر چھوڑتے ہیں اور علم کی برکتیں عام کرتے ہیں. کیونکہ یہ بات تجربے سے ثابت ہوئی کہ جہاں جہاں ایسی مجلسیں ہوتی تھیں، محفلیں ہوتی تھیں، ان علاقوں میں خاص طور پر اللہ کی رحمتیں برستی تھی. تو اس تجربے اور مشاہدے کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ برحلت اصحاب الحدیث، اس سفر کی برکت سے اللہ ان مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے. یحییٰ بن معین بہت بلند پایا محدث ہیں، کہتے ہیں کبھی ایسے شخص کو راہ یابی نہیں ہو سکتی جو اپنے ہی شہر میں حدیثیں لکھا کرے اور سفر نہ کرے. یعنی ایسا شخص پورا علم حاصل نہیں کر پاتا جو صرف اپنے ہی شہر میں سے سیکھ کر بیٹھ جائے. یعنی اس کو کوئی بہت بڑا عالم نہیں مانا جاتا تھا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی تو یہی کانسیپٹ ہے، جس کے پاس کوئی فورن ڈگری نہیں یا جس نے علم کے لیے سفر نہیں کیا اس کو عالم نہیں مانا جاتا. اچھی بات ہے، علم کی قدردانی ہونی چاہیے، لیکن آج بھی کتنے لوگ ہیں جو علم دین کے لیے سفر کرتے ہیں؟ ایک پرسنٹیج بتا دیجئے. ہم سب کے بچوں نے کہاں کا سفر کیا اور کس کے لیے کیا؟ کتنے ماں باپ نے پیسہ خرچ کیا اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے کہ وہ علم دین حاصل کریں؟ اگر چند لوگ بھی یہ قربانی کرتے تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہوتا. اچھا، اس میں حکمت کیا ہے کہ باہر جا کر سیکھو، دوسرے شہر میں جاؤ؟ کیا حکمت؟ اس سے وسعت آتی ذہن میں، نظر میں، جو علم کے لیے ضروری ہے. اگر ایک عالم تنگ نظر ہو تو وہ فائدے کی بجائے بسا اوقات نقصان پہنچانے لگتا ہے. ہمارے معاشرے کو دین کے نام پر کن لوگوں نے نقصان پہنچایا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دیکھا آپ نے؟ علماء کی تنگ نظری نے. میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن ایک عام چیز جس نے نقصان دیا ہے وہ ریجیڈیٹی ہے. یہ ریجیڈیٹی کیوں آتی ہے کہ جب ایک ہی چیز کے اندر آپ رہتے ہیں اور ایک ہی ماحول میں اور ایک ہی جگہ پر، تو بس پھر آپ کو وہی سب کچھ نظر آتا ہے، نظر میں وسعت نہیں پیدا ہوتی. لیکن جب آپ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں تو آپ کی نگاہ وسیع ہوتی ہے. لیکن جائیں بھی کہاں؟ قرآن پاک میں کیوں کہا گیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کیوں نہیں سفر کیا؟ نفرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفر کرنا. کیوں نہیں سفر کیا؟ ہر جماعت سے چند لوگوں نے، یعنی ہر علاقے کے چند لوگوں نے سفر کیوں نہیں کیا؟ تاکہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور اپنی قوم کو بھی ڈرائیں جب پلٹ کر واپس آئیں. تو محدثین نے محدث ہونے کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ اس کا علم صرف اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے میں اور اپنے ہی لوگوں سے حاصل کردہ نہ ہو، بلکہ مختلف علاقوں سے ہو. اس سے پرکھ کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا، اچھے برے کی پہچان بھی ہوتی. لیکن اس کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں پایا جانے والا علم حاصل کر لو، اس سے پہلے مت نکلو. یعنی جہاں سفر کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے لیے انکریج کیا گیا، اس کے لیے شرط بھی لگائی کہ پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں میں جو کچھ ملتا ہے اسے سیکھ لو پھر نکلو. یعنی صرف نام بنانے کو نہیں کہ جی میں اتنے علاقوں میں جا کے سیکھا ہوں اور ایسا کیا ہے، بلکہ کیا حقیقی معنوں میں اس کی ضرورت بھی ہو. امام بخاری ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اس وقت یہ سفر اختیار کیا جب بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ چکے تھے اور علم کا دورہ تھا. بہت سے صحابہ، ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین نے مدینہ سے نکل کر پورے عالم اسلام میں ڈیرے جما لیے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت کم صحابہ جو تھے وہ مدینہ میں رہے تھے، اکثریت مائگریٹ کر گئی باہر. کیوں نکلے تھے مدینہ چھوڑ کے؟ کسی کا دل چاہتا ہے؟ نہیں. کس لیے نکلے؟ کہ ہم ان لوگوں تک خود جا کے پہنچے. اچھا، ہمارے ہاں ایک یہ بڑی عام کہاوت ہے اور ہر چیز کو اسی پہ لا پر رکھتے ہیں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسوں کے پاس نہیں جاتا. لیکن صرف کنویں سے تو پانی نہیں ملتا، بادل سے بھی ملتا ہے. تو بادل صرف سمندر میں نہیں رہتا، ہر علاقے پہ جا کے برستا ہے کہ نہیں. یعنی پانی حاصل کرنے کا سورس صرف کنواں ہے، کنویں کا مینڈک تو پھر کنویں میں ہی رہے گا. ہاں، لیکن بادل بنو جو صرف ایک ہی جگہ نہیں برستا، جگہ جگہ برستا ہے. تو صحابہ کرام نے کنواں بننا پسند نہیں کیا، بلکہ
بادل بننا پسند کیا اور مختلف علاقوں میں جا کر دین کا علم پھیلایا. آج یہ سوچ کیوں نہیں؟ کیونکہ آج تو اس نہج پہ سوچ بھی نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام. چونکہ یہ تاریخ ہم پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، معلوم نہیں، اس لیے پھر کیا ہے کہ کچھ نئی راہیں اور کچھ نئے کام کرنے کا خیال ہی نہیں آتا. امام بخاری کے کچھ اساتذہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے استادوں کے طبقے سے تھے. طبقہ کا نام سنا آپ نے؟ ہمارے ہاں بھی طبقے ہیں، لیکن یہاں مختلف طبقوں کی بات ہو رہی. ہمارے ہاں طبقہ کس کو کہتے ہیں؟ کلاس سسٹم جو ہے نا، مڈل کلاس، لوور کلاس، اپر کلاس. آج ہم کلاسز کس بنیاد پر بناتے ہیں اپنی؟ کس کو کہتے ہیں آپ مڈل کلاس اور کس کو کہتے ہیں اپر کلاس؟ پہلے دور میں کلاسز کسی اور بنیاد پر تھی. مال کی وجہ سے کلاسز نہیں بنتی تھی، علم کی بنا پر، ادوار کی بنا پر تھی. کون کس درجے کا عالم ہے. تو طبقہ عموماً دو بنیادوں پر، ایک تو یہ کہ ایک دور میں پائے جانے والے علماء، مثلا امام ابو حنیفہ، امام مالک کے استاد جو وہ ایک طبقہ ہو گئے، یا پھر ان کے علمی فضیلت کی بنیاد پر طبقے. امام بخاری کی بعض روایات میں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ 3 والا. تو امام بخاری کی ثلاثیات سے کیا مراد ہے کہ امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی، صحابی، تابعی اور تبع تابعی اور امام بخاری. مثلا محمد بن عبداللہ الانصاری، حمید اور انس صحابی ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن الاکوع جو صحابی ہیں. پھر ایک اور روایت ہے ابو نعیم الاعمش اور المخدرم صحابی. پھر اسی طرح خلاد بن یحییٰ، عیسیٰ بن تہمان اور انس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صرف ایک ہلکے سا ٹچ میں نے اس لیے دیا کہ یہ بات اگر کہیں آپ پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے ثلاثیات کیا ہوتی. یہ بہت بڑے آنر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بس صرف 3 واسطوں میں پہنچتی. اس کو بولتے ہیں عالی سند. سند کی ایک قسم ہے عالی سند، بلند سند. اور اس بنیاد پر علماء کی فضیلت قائم ہوتی تھی کہ کس نے کس سند سے حدیث روایت کی. گولڈن چین کا بھی سنا ہوگا آپ نے، السلسلۃ الذہبیہ. تو امام بخاری کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ انہیں کم سے کم واسطوں سے حدیث روایت کرنے کا موقع ملا. امام بخاری جب 16 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ انہیں لے کر بڑے بھائی کے ساتھ حج کے لیے نکلی. اس دور میں ایک عام طریقہ یہ بھی تھا کہ ابتدائی عمر میں حج کیا جاتا تھا. ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے؟ عمر کا آخری حصہ. کیونکہ ہم دنیا کے لیے بہترین مال، بہترین عمر، بہترین صلاحیتیں، بہترین ذہن استعمال کرتے ہیں، اور دین کے لیے ہر چیز الٹ. کیونکہ یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ اگر آپ میں سے کسی کی عمر زیادہ ہوگی تو میں آپ کو کوئی برا بلا کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو جوان طبقہ ہے ہمارا، اس میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے پھر دیکھ لیں گے، ابھی تو کھیلنے کے دن ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا، ابھی تو ہم ٹین ایج میں ہیں. تو اس زمانے میں کیا تھا؟ ابتدا میں حفظ قرآن کرو، جوان ہوتے ہی حج کرو، علم کے لیے جگہ جگہ گھومو پھرو. جوانی کی عمر جو ہے، کیونکہ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، الگ سوال ہوگا. اس لیے ابتدائی دور میں اس کے لیے خاص طور پر تیاری ہوتی تھی کہ جوانی کس کام میں گزاری، تو اسے بہت کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے میں استعمال کرتے تھے تاکہ باقی عمر پھر اسے استعمال کر سکیں. تو 16ویں سال میں 210 ہجری میں اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے. بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے. بھائی اور والدہ دونوں حج کر کے گھر واپس آ گئے. امام بخاری وہیں رہ گئے اور مکہ کے شیوخ کی درسگاہوں پر حاضری دینے لگے. ابتدا کہاں کے علماء سے کی؟ مکہ کے. کیا گزری ہوگی ان پر جب ماں اور بھائی چلے گئے. باپ تو بچپن سے ہی دنیا سے ہی چلے گئے، اکیلے ہیں. لیکن جس انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے پھر اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ اکیلا ہے یا 2 ہیں یا 4 ہیں. اس دور میں جو لوگ مکہ میں اپنے علم اور فن کے اعتبار سے بہت مشہور تھے، ان میں امام ابو الولید احمد بن الازرقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن الزبیر اور علامہ حمیدی خاص طور پر ممتاز تھے. جس میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ موجم البلدان میں کیا کہ ہر شہر اور اس کے حالات اور اس میں مشہور علماء اور محدثین کے نام. تو مکہ میں یہ لوگ خاص طور پر مشہور تھے. مکہ سے جب بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کر لیا تو مدینہ کا رخ کیا، دوسرا شہر مدینہ.
وہاں جا کر بھی نہ صرف یہ کہ ان علماء سے علم حاصل کیا جو وہاں پر تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ ایک چونکہ علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء بھی وہاں آتے اور پھر وہ دوسروں کو وہاں بیٹھ کر بھی سکھاتے. کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو علم کا مرکز ہوتے ہیں، وہاں سیکھنے والے بھی آتے ہیں اور سکھانے والے بھی پہنچتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قریب ہے وہ وقت کہ علم حاصل کرنے کے لیے لوگ اس طرح سفر کریں گے کہ ان یضرب اکباد الابل، کہ اونٹوں کے جگر کاٹ ڈالیں، مار ڈالیں، یعنی اونٹ تھکا ڈالیں گے اپنے دوڑ دوڑ کر. والعادیات ضبحا. 18 سال کے تھے جب مدینہ پہنچے 212 ہجری میں. مدینہ کے مشہور علماء میں ابراہیم بن المنذر، مطرف، ابراہیم بن حمزہ، ابو ثابت، عبد العزیز بن عبداللہ الاویسی وغیرہ، یہ مشہور نام تھے. مدینہ کے اتنے عالموں سے انہوں نے علم حاصل کیا کہ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. اسی سفر میں یعنی مدینہ کے سفر میں انہوں نے مدینہ میں ہی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا. یہ 18 سال کے تھے. 6 برس تک حجاز میں رہے. حجاز کس کو بولتے ہیں؟ حجاز کا لفظ سنا؟ مکہ، طائف، جدہ اور مدینہ کے لیے حجاز کا لفظ بولا جاتا ہے. 6 برس اس علاقے میں گھومتے رہے، جہاں جہاں علماء کا پتہ چلتا وہاں جا کر سیکھتے. لیکن بعض علماء کے خیال میں بیک وقت 6 سال یہاں نہیں رہے، مختلف علاقوں میں جا کر واپس آنا اور جانا، تو ٹوٹل مدت 6 سال ہے جو مختلف اوقات میں استعمال ہوئی. اس کے بعد بصرہ کا قصد کیا جو وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے بہت ترقی پر تھا. بصرہ میں مشہور علماء سے علم حاصل کیا جن کے نام ابو عاصم النبیل، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن المحبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، مسلم بن ارعرہ وغیرہ تھے. بصرہ میں امام بخاری 4 مرتبہ گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ ایک دفعہ جاتے، جو لوگ موجود ہوتے ان سے سیکھ لیتے، پھر کہیں اور چلے جاتے، پھر پتہ چلتا کہ بصرہ میں کوئی نئے عالم آئے ہیں تو پلٹ کر دوبارہ آتے. تو اس طرح 4 مرتبہ پلٹ کر بصرہ آئے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ بعض شہر علم کے لیے بہت مشہور تھے، وہاں طالب علم اور عالم دونوں ہی اکٹھے ہوتے. بصرہ کے بعد کوفہ کا سفر کیا. کوفہ کا نام بھی سنا ہوگا آپ نے، اور یہ بھی کئی بار ہوا. اسی طرح پھر بغداد گئے. بغداد کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم ہے آپ کو؟ کیا تھا بغداد؟ خلافت عباسیہ کا مرکز، دارالسلطنت تھا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عباسی حکومت نے علم کی سرپرستی جو کی وہ بے مثال تھی. اگرچہ کبھی علماء نے سرپرستی کے لیے کسی کی طرف دیکھا نہیں، لیکن تاریخ میں بسا اوقات ایسے مواقع آئے کہ جب اسلامی حکومتیں بھی علم کی خدمت میں علماء کے ساتھ شریک ہوئیں اور ان کی طرف سے بھی ترقی کے مواقع فراہم کیے گئے. بغداد چونکہ مرجع علوم تھا، ہر طرف سے اہل کمال جمع تھے اور ہر علم میں لوگ موجود تھے وہاں. اسی وجہ سے بغداد کا سفر متعدد بار کیا امام بخاری نے. صرف ایک دفعہ نہیں گئے، کئی بار وہاں گئے. وہاں کے شیوخ میں امام احمد بن حنبل، محمد بن عیسیٰ الصباغ، محمد بن سائق وغیرہ قابل ذکر ہیں. پھر اسی طرح شام کی طرف گئے، سیریا، مصر گئے، جزیرہ کا سفر کیا، خراسان میں مرو، بلخ، ہرات، نیشا پور، رے، جبال، ان سب علاقوں میں گئے اور مختلف علماء سے علم حاصل کیا. اگر نقشے کے اوپر ان سب شہروں کو مارک کیا جائے تو کئی ہزار میل پر یہ سفر مشتمل. بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے شہد کی مکھی شہد تیار کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرتی اور جگہ جگہ سے رس چستی اور پھر اسے شہد میں ڈھالتی. پھر وہ کچھ تیار ہوتا ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور فیکٹری نہیں کر سکتی. احادیث سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک یہ چند باتیں بنیادی آپ کے ذہن میں نہ ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے نا. کسی بھی چیز سے جب تک آپ مانوس نہ ہو تو اس علم کو جذب کرنا یا اسے نگلنا جو ہے وہ پھر اتنا آسان نہیں ہوتا. قرآن پاک کے ساتھ ہمارا معاملہ تھوڑا مختلف ہے کہ ہم اس کی عربی بچپن میں ناظرہ کسی نہ کسی ختم کے موقع پر اس کو جینے مرنے کے مواقع پہ پڑھتے رہتے ہیں. تو قرآن پاک سے ہم ایز اے ٹیکسٹ مانوس ہیں. اس میں جو مختلف چیزوں کے تذکرے ہیں، واقعات ہیں، انبیاء کے قصے وغیرہ، ان سے بھی ہم مانوس ہیں. لیکن علم حدیث میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ اس علم کے مبادیات سے بھی ہم عموماً مانوس نہیں، اور جس طرح یہ علم جمع ہوا اس کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. اور جب تک بنیاد کا علم نہ ہو، یقین راسخ نہ ہو، تو پڑھنے میں بھی پوری طرح دل نہیں لگتا. پھر انسان محنت کیوں کرے، تکلیف کیوں اٹھائے؟ قرآن کو پڑھنے میں شوق کیا ہوتا ہے
کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، بہت اجر اور ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح جب تک علم حدیث کے بارے میں بھی چند باتیں معلوم نہ ہوں کہ آخر اس کی کوئی ویلیو تھی کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائیں اس میں۔ امام بخاری گھر کیوں نہ بیٹھ رہے اپنے ماں کے پاس، اپنے رشتہ داروں، اپنے علاقے، اپنے لوگوں سے کیوں مفارقت اختیار کی؟ آخر کوئی اس کی ضرورت تھی نا۔ تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو کمپیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس علم کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، تاکہ ہم ان جیسا تو نہیں، ان جتنا تو نہیں، لیکن شاید کسی حد تک چھوٹی سی ایفرٹ کر سکیں، اور جو برکتیں ان کی وجہ سے امت کو حاصل ہوئی شاید آج ہم بھی دین کی خدمت میں کچھ حصہ ڈال سکیں۔ بہرحال جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری جو ہیں انہوں نے جس فن میں بہت مہارت حاصل کی وہ کیا تھا؟ علل کا علم۔ اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کو سنانا چاہوں گی، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام بخاری نے جب یہ علم حاصل کیا تو ان کا علم اور اتنی محنت جس علم کے لیے کی، وہ علم ان کے اندر کیا تبدیلی لایا اور اس سے کیا فائدہ پہنچا۔ حافظ احمد بن حمدون کہتے ہیں کہ مجھے عثمان ابی سعید بن مروان کے جنازے میں امام بخاری کے ساتھ شرکت کا اتفاق ہوا۔ میں نے محمد بن یحییٰ زہلی کو جو امام فن ہے دیکھا کہ امام بخاری پر اسماء روات اور علل حدیث کے سوال کر رہے ہیں، اور امام بخاری اس سرعت اور تیزی سے جواب دے رہے ہیں جیسے کوئی قل ہو اللہ پڑھتا ہو۔ اس واقعے سے کیا بات پتہ چلتی؟ جنازے پہ جا رہے ہیں، وہ نیکی تو کما ہی رہے ہیں جنازے پہ جانے کی، لیکن ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، اور امام بخاری چلتے چلتے بھی تیزی سے جواب دیتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے سفر کبھی علمی سوالوں میں اور علمی گفتگو میں گزارتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو یہ بس کے انتظار میں کھڑے ہیں اور گھر جا رہے ہیں، اب اس وقت بھی علم کی باتیں پڑھیں سنیں، کسی وقت تو چین بھی آنا چاہیے۔ جتنے چین اور سکون کے متلاشی رہتے ہیں اتنے علم کے لیے نہیں۔ اب دیکھنے میں یہ جو سبب غامض تھا یا خفی تھا، یہ علم کوئی بہت بظاہر اس میں چام نہیں۔ چام تو کس میں ہے کہ جی آپ ایک حدیث یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائیں اور بڑی خوبصورت تشریح کریں، لیکن علماء نے اس کے بارے میں رش کیا ہے امام بخاری پر، اور خود بھی اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ کاش ہمیں یہ علم حاصل ہو۔ مثلا علی بن مدینی کہتے ہیں مجھے کسی حدیث کی علت معلوم ہونا اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ میں ایسی 20 حدیثیں لکھوں جو مجھے معلوم نہ ہوں۔ ان نئی 20 حدیثیں جاننے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں ایک ایسی چیز جان لوں کہ جس سے اس کی اوتھینٹسٹی معلوم ہو جائے۔ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ایسے ہے، اور اگر کہیں کوٹ کر دیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا تو لوگوں پہ بھاری ہونے لگتا ہے۔ کہاں یہ کہ یہ بھی لکھیں کہ کس کتاب میں کوٹ کیا گیا ہے، اور اس سے پیچھے کی سند حضرت ابو ہریرہ سے پیچھے تک، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پڑھنا بھی گوارا کریں۔ کیونکہ عام طور پر جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اوپر کی وہ ساری کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، بس یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، صرف وہ حصہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس کے پڑھنے کا ثواب زیادہ، اور جو پیچھے والا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کبھی کبھار اس علم میں بھی غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، اس میں بھی سیکھنے کی بہت سی باتیں۔ سیکھنے والی نظر ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، ہر چھوٹی سی چیز میں بھی بڑے بڑے سبق لے سکتا ہے، اور نہ ہو وہ نظر تو بڑی بڑی چیزوں میں بھی کوئی سبق نظر نہیں آتا۔ ایک اور واقعہ ہے، ابو احمد آمش کہتے ہیں کہ میں ایک روز نیشا پور میں محمد بن اسماعیل کی خدمت میں حاضر تھا۔ امام مسلم آئے اور انہوں نے ایک معلق حدیث کے ابتدائی الفاظ پڑھ کر یہ سوال پیش کیا کہ آپ کے پاس اس حدیث کی سند ہو تو آپ اس معلق حدیث کو متصل کر دیجئے۔ معلق حدیث جس کے آخر سے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دیا جائے، اور حدیث کا بھی صرف اشارہ کیا۔ اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں تھے: عبید اللہ بن عمر ان ابی الزبیر ان جابر قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ ومعنا ابو عبیدہ۔ عبید اللہ بن عمر تابعی ہیں، ان کے نیچے کے روات کا تذکرہ سوال میں چھوڑ دیا گیا، گویا اس سوال کے مقاصد یہ تھے کہ امام بخاری کو اس حدیث کا علم ہے یا نہیں، اگر ہے تو ان کے پاس اس کی سند بھی ہے یا نہیں، اگر سند ہے تو معلل ہے یا صحیح ہے، اگر معلل ہے تو امام بخاری کو اس کی علت کا علم ہے یا نہیں۔ یعنی اتنی ساری چیزیں پرکھنے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ تو امام بخاری نے اسی وقت اس طرح حدیث کو مسند اور متصل سند پیش کیا کہ جس سے وہ سب جواب ان کو مل گئے۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے صرف آپ کا علم جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ ہوا اتفاق کہ ایک مجلس تھی جو محض سوال جواب پر مبنی تھی، تو مختلف لوگ مختلف سوال کر رہے تھے۔ ایک بچی جو لندن میں ایک اسکول ہے المنتدی اسلامک اسکول ہے، وہاں پڑھاتی، وہ آئی اور ملی، اس نے الہدا کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کی، پھر مجھ سے کارڈ لیا، پھر کہا کہ میں
کچھ اور جاننا چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد پیچھے جا کر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر میں اس نے ایک سوال کیا. میں نے میرے ساتھ ایک بچی تھی، اس کو بھیجا کہ جاؤ اس سے ملو، کیونکہ وہ آئندہ شاید تمہاری کبھی ملاقات ہو، تو ایک دوسرے سے مل کے انسان بہت کچھ سیکھتا اور کرتا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں نے ان سے صرف ان کو پرکھنے کے لیے سوال کیا تھا کہ ان کا علم کتنا ہے، تاکہ میں الہدا کے بارے میں اگر کسی اور کو بتاتی ہوں تو اس وجہ سے بتاؤں گی کہ پڑھانے والا کتنے پانی میں ہے. کیونکہ میں نے ان سے ایڈریس لیا اور یہ کہا ہے کہ میں آگے لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن اس وقت بتاؤں گی جب میں ان کو پرکھ لوں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عام لوگ بھی بسا اوقات پرکھتے ہیں. سوالوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ انہیں ایک علم نہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں اپنے لیے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں. اچھا مثلا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا مصیبت، اس کو یاد کرو، اس کا ٹیسٹ دو، اس کے لیے رات جاگو، یہ کیا کہاں کام آئے گا، کیا فائدہ ہوگا، اس سے مجھے کیا غرض. لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ وہی ایک علم کی بات آپ کے لیے بہت ساری نیکیاں بڑھانے کا سبب بن جائے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اسلامک یونیورسٹی میں پہلا اپنا انٹرویو دیا ہے، اور میرے یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے ماسٹرز کے بعد، میرے سبجیکٹ تو لینگویج تھا. میں نے اس وقت تک کبھی علوم دین کو بہت تفصیل سے نہیں پڑھا تھا سوائے اس کے جو اپنے والد سے پڑھا تھا. لیکن یونیورسٹی میں جب میں ٹیسٹ دینے کے لیے گئی تو وہاں اس وقت شریعہ اور لا کی کلاسز ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن کھولیں. میں نے قرآن کھولا تو کہتے ہیں جو کھلا ہے وہاں سے پڑھنا شروع کریں. وہ میری قرات دیکھ رہے تھے کہ مجھے پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک آیت پہ روک کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بتائیں. جب میں نے مطلب ایکسپلین کیا تو بہت خوش ہوئے. آپ یقین مانے اس کے بعد انہوں نے انٹرویو نہیں لیا، اسی پر سلیکشن کر دی. حالانکہ اگر میں 10 کتابیں بھی اپنی عربی لینگویج کی پڑھ کے جاتی تو شاید وہ فائدہ نہ دیتی. تو علم ایسی چیز ہے جو کہیں ضائع نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اگر آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ جیسے ابھی آپ بخاری میں وہ حدیث پڑھیں گے کہ 3 لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ایک آگے آ کے بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا اور ایک واپس چلا گیا، اور ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا. علم کی مجلس ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے، اگر آپ خریدتے نہیں بھی ہیں تو وہ جتنی دیر بیچتا ہے انڈیلتا ہے ادھر ادھر، تو خوشبو کے جھونکے آپ کو آتے رہیں گے. تو اگر ایک چیز کو آپ پوری طرح نہیں بھی یاد کر پا رہے تو اس علم کی جو خوشبو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گی، زندگی میں کوئی نہ کوئی کام دے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس کے بعد ان علماء کے بیچ میں اور ان لوگوں کے بیچ میں بہت کچھ سیکھا، اور میری نظر میں بہت وسعت آئی. کیونکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی، دنیا بھر کے اسکالرز جو تھے وہاں جمع تھے، کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوتا رہتا تھا. باقاعدہ طالب علم بن کے نہیں لیکن کولیگز کی حیثیت میں اس نے میری اپنی نگاہ میں بہت وسعت پیدا کی. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ المؤمنون کی آیت تھی جس میں آتا ہے کہ فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ. انہوں نے سے کہا کہ مشرکوں پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دھمکی دی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ وہ پریویس نالج تھا جو میں نے اپنے سلیبس سے ہٹ کر اپنے گھر میں، کیونکہ جب والد پڑھاتے تھے تو ہم سوچتے کیا مصیبت ہے، سب بچے ایسے صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور ہمیں فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں، اور یہ کتابیں پڑھاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی امتحان نہیں ہونا، کوئی ڈگری نہیں ملنی، کچھ نہیں، یہ کیوں کرواتے ہیں؟ اس وقت ہم سخت کڑھن کا شکار ہوتے کہ ہماری جان کیوں پکڑی ہوئی ہے. لیکن اس علم نے وہاں جا کے فائدہ دیا. آپ یقین کریں کہ لینگویج کا ایک سوال نہیں کیا، کچھ نہیں، کیونکہ ایک ڈیفیکلٹ کوسچنز میں سے تھا. کیونکہ زکوٰۃ یہاں عام زکوٰۃ کے معنی میں نہیں ہے، اگرچہ ایک معنی کیا جاتا ہے کہ مکہ میں بھی یعنی ابتدائی دور میں بھی حکم تھا، لیکن اصل فرضیت مدینہ میں آ کر ہوئی، یہاں تزکیہ کے معنوں میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سیکھیں، جو بھی سیکھیں اسے بیکار نہ سمجھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اسے کمتر نہ سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے. علم کبھی ضائع نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کام آتا ہے. بیکار رہنے سے اور بیکار وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کچھ زیادہ چیز ملے تو کریں گے، اگر تھوڑی ملے تو فائدہ نہیں، تھوڑا بھی ملے تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. امام بخاری کے کچھ اخلاق، عادات اور رہن سہن. امام بخاری کو اپنے والد اسماعیل سے ترکے میں بہت سی دولت ہاتھ لگی. جب وہ فوت ہوئے تو بہت سا مال چھوڑ کر فوت ہوئے. اس مال کو انہوں نے مزاربت میں لگا دیا. مزاربہ آپ سمجھتے ہیں؟ مزاربہ کا لفظ ضرب سے ہے، ایک طرح سے مشارکت ہی ہے، یعنی خود کام کرنے کی بجائے، خود تجارت کرنے کی بجائے اپنا پیسہ انویسٹ کر دیا. ان کے والد مال کمانے کے معاملے میں بہت ہی محتاط تھے. امام بخاری نے وہی چھوڑا ہوا مال تجارت میں لگا دیا اور فارغ ہو کر پوری طرح یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرنے میں لگ گئے. علم حاصل کرنا کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں. علم کے لیے ذہنی اور جسمانی فراغت اور یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کی ضرورت ہوتی. مثلاً کوئی بھی معاشرہ تاجروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس میں مختلف زندگی کے باقی امور بھی ہوں گے. مثلاً طبیبوں کی بھی ضرورت ہے،
جوتے گانٹھنے والوں کی بھی ضرورت ہے، جوتے بنانے والوں کی بھی ضرورت ہے، کپڑے سینے والوں کی بھی ضرورت ہے، کپڑے بنانے والوں کی بھی، کارخانوں اور فیکٹریوں کی بھی. یہ کام نہ تو اسلام نے منع کیے ہیں نہ ان کو حقیر سمجھا ہے. تجارت کو پسندیدہ قرار دیا گیا، اپنے ہاتھ کی کمائی کو بہترین مال قرار دیا گیا، اور سچے تاجر، امانت دار تاجر کا مرتبہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے قریب بتایا گیا کہ وہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جہاد کے بعد بہترین کام تجارت شمار پایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھتا، کسی کام کو معمولی نہیں سمجھتا. جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انسان پوری امانت داری اور سنجیدگی کے ساتھ کرے، اور خاص طور پر رزق کمانے کے معاملے میں حلال کی طرف متوجہ رہے، حرام کو چھوڑ کر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو علم کے میدان میں خود کو مصروف کر سکے یا خاص کر سکے، یا ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا پڑھنا پڑھانا ہو، جو لوگوں کی علمی روحانی ذہنی رہنمائی کا کام کرے. ایسی صورت میں کچھ متخصص یا اسپیشلسٹ جو اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کریں تو ان کے لیے پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بیک وقت تجارت بھی کریں اور علم حاصل بھی کریں یا علم سکھائیں بھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں جب اپنی تاریخ کو تو 2-3 قسم کے لوگ ملتے ہیں ہمیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی عمر سیکھنے میں لگائی، اس کے بعد ساتھ ساتھ تجارت بھی کی اور ساتھ ساتھ علم کا سیکھنا سکھانا بھی رہا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 30 سال کی عمر تک تجارت کرتے رہے اور بہت اچھے بزنس مین تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. پھر علم کا شوق پیدا ہوا اور اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا. ایک حصے میں حدیث کی روایت کرتے، ایک حصے میں تجارت کرتے اور ایک حصے میں جہاد یا حج کرتے. یہ طریقہ بھی ملتا ہے، اور یہ طریقہ بھی ملتا ہے جو امام بخاری کا ہے کہ اپنے آپ کو علم کے لیے یکسو کر دیا اور مال کو مزاربت میں لگا دیا. ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو وہ کون سا علم ہے جو ہر ایک پہ فرض ہے؟ وہ علم ہے جس سے ایک مسلمان کو مسلمان بننے میں مدد ملے. یعنی فرائض کا علم، حلال حرام کی پہچان کا علم. ہر مسلمان پہ یہ لازم نہیں کہ وہ علم دین کا ماہر بنے. اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہ نکلی. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر باقی معاشرہ خیر اور بھلائی پر قائم ہے اور کچھ لوگ دن رات اس کام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. اسی لیے تبلیغ کے کام کو بعض علماء نے فرض کفایہ قرار دیا ہے. فرض کفایہ اس معنی میں کہ اگر کچھ لوگ دن رات اس کام کو لگے ہوئے ہیں تو وہ باقی لوگوں کی طرف سے بھی ذمہ داری پوری ہو جاتی. ایک تو ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے جہاں پر بھی جس کام میں بھی وہ ہے، وہ اپنی امانت کے اعتبار سے دین کا ایک گواہ ہے یا حق کا گواہ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء. اب یہ شہداء کیا؟ پوری امت شہداء ہوگی، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں. مثلاً ایک شخص اگر تاجر ہے اور وہ اپنی تجارت میں سچا اور کھرا ہے تو وہ اپنے عمل سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. انڈونیشیا اور ملائیشیا میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، وہاں کوئی جہاد نہیں ہوا، تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے کوئی علاقہ کسی جنگ میں فتح نہیں کیا. پھر وہاں اتنی کثرت سے مسلمان کہاں سے ملتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کچھ مسلمان تاجر ابتدا میں گئے تھے اور انہوں نے اپنی تجارت اتنے بہترین طریقے سے کی، اتنی اچھی مثالیں قائم کی کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب تجارت ہوتی ہے تو مال بھی آتا ہے، اور جب مال آتا ہے اور وہ دوسروں پہ خرچ ہوتا ہے تو اس سے بھی معاشرے کے اندر ایک ہمدردی اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے. تو اس ساری سچویشن نے لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل کر دیے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ میں مثال کے طور پہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. آئے دن آپ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں بھی جو لوگ بنیادی طور پر وہاں گئے ہیں وہ بطور مبلغ نہیں گئے. ان میں سے چند ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے تبلیغ کو اپنا ایز اے پروفیشن لے کر وہاں پر ہجرت کی ہوگی. اکثریت کس لیے گئی ہے وہاں؟ یا پڑھنے کے لیے گئی، یا پھر جابز کے لیے، یا پھر تجارت کے لیے. تو ان لوگوں نے وہاں رہتے ہوئے اپنا فریضہ سمجھا کہ دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ہم دین کی خدمت کے لیے بھی نکالیں. اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو صرف اس کام کے لیے وقف کیا، اور اس طرح وہاں
10-20 سال پہلے مسجدوں کی تعداد آج سے شاید آدھی ہو یا کم ہو، اور دن بدن ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور افرادی قوت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مسلمانوں کے اندر اسلام کا ایک شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے. تو مسلمان جو ہے وہ بنیادی طور پر امتن وسطن ہے، اور کس لیے ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس. یہ کام اجتماعی شکل میں بھی ہوتا ہے اور انفرادی شکل میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو علم میں حقیقی معنوں میں دسترس حاصل کریں، پختگی پیدا کریں. اور یہ نہ سب کے بس کی بات ہے اور نہ سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر چند لوگ بھی ایسے ہوں، جیسے ایک ہاسپٹل میں چند ایک اسپیشلسٹ بھی ہوں، تو باقی سینکڑوں کے اعتبار سے دوسرا عملہ جو ہے وہ مددگار کے طور پر کافی ہو جاتا ہے بہت سی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے. تو معاشرے کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے بھی پھر چند افراد کافی ہو جاتے. امت میں امام بخاری کتنے پیدا ہوئے؟ ایک ہی ہوئے. اسی طرح کچھ اور ائمہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک ایک ہی تھے، اگرچہ ہزاروں لوگ علم حاصل کر رہے تھے، لیکن ان کے علم حاصل کرنے کا مقصد اپنی زندگیوں کو سنوارنا اور اپنی اپنی جگہ پر رہ کر دین کا ایک اچھا نمونہ پیش کرنا ہے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے علماء کی حیثیت میں ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کرنا. امام بخاری نے اپنے آپ کو علم کے لیے مکمل طور پر وقف کیا اور اپنی دنیا کے لیے اپنے مال کو، اور اس مال کو جو بالکل حلال مال تھا ان کے والد کا چھوڑا ہوا، اس کو مزاربت میں لگایا. بات ہم کر رہے تھے آپ کے اخلاق اور عادات کی اور رہن سہن کی. تو آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہا درجے کے رحم دل انسان تھے، بہت سخی تھے. کہتے ہیں کہ ان کا جو مزارب تھا، یعنی ان کا جو شریک تجارت تھا، وہ ان کے 25,000 درہم دبا بیٹھا. آپ کے خاص تلامذہ جو تھے، یعنی اسٹوڈنٹس جو تھے، مثلا محمد بن ابی حاتم وغیرہ، انہوں نے کہا کہ قرض دار جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اس سے روپیہ آپ وصول کر لیں. آپ نے فرمایا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ قرض دار کو پریشانی میں ڈالیں. محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ قرض دار کو ہماری اس بات کی خبر پہنچی کہ ہم اپنے استاد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے پیسے وصول کر لیں، تو وہ ایک اور شہر خوارزم چلا گیا. پھر ہم نے عرض کی کہ آپ حکومت سے مدد لے لیجئے اور اپنا پیسہ وصول کر لیجئے، اور گورنر کی طرف سے ایک خط خوارزم کے حکمران کو لکھیے تاکہ وہ اس کو وہاں سے پکڑ کر پیسے واپس بھیج دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں حکومت سے ایک خط کی طمع کروں گا تو حکومت میرے دین میں طمع کرے گی. طمع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لالچ. یعنی آج اگر میں ایک کام کی سفارش کراؤں گا تو کل کو وہ میرے دین میں مجھے آزاد نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے کسی فتوے یا کسی فیصلے کو بدلنے کے لیے پریشرائز کریں گے. اس لیے مجھے کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں کہنا کہ کہیں وہ میرے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امام بخاری کو اپنے اس مزاربت میں جو آمدنی ہوتی اسے صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ساتھ کے طالب علموں اور اپنے شاگردوں پر بھی خرچ کرتے. یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن بتانے کا مطلب کیا ہے؟ عملی زندگی میں ہمارے اندر بھی ایسی تبدیلیاں آئیں. بعض اوقات ہم علم حاصل کرنے کے راستے پر ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھے طالب علم کے پاس کتاب نہیں یا کچھ اور نہیں، تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کس حال میں ہے. طالب علموں یا علماء کا ایک اخلاق ہوتا ہے، جب تک وہ اخلاق پیدا نہ ہو تو صاحب علم ہونا ایسا ہے جیسے گنجے کو ناخن ملنا. وہ خود کو بھی زخمی کر لے گا اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک NGO ہے، انہوں نے ریلیجس اسکالرز اور ریلیجس انسٹیٹیوشنز سے کچھ لوگوں کو بلا کر ایک 2 روزہ ورکشاپ کی، اور یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا. NGO جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی، اور انہوں نے مذہبی طبقے کو بلا کر ان سے سوچوں اور خیالات کا ایکسچینج کرنا چاہا، اور بسا اوقات جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے دونوں طبقوں کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو دور کرنا چاہا. تو جو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. اگر کوئی بات غلط کر بھی رہا ہے یا کوئی کسی چیز کو مس انڈرسٹینڈ کر بھی رہا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم حوصلے اور ہمت کے ساتھ دوسروں کو جواب دیں، اور خاص طور پر عالم کے لیے حلیم ہونا بے حد ضروری ہے. علم کے ساتھ حلم اگر ہو تو حسن پیدا ہوتا ہے دین کی خدمت میں. اگر عالم جو ہے وہ حلیم نہ ہو، متحمل مزاج نہ ہو، تو بسا اوقات وہ دین کا ایک برا نقشہ پیدا کرتا ہے. تو امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی رحیم اور شفیق تھے. اللہ نے جب ان کو دیا تو صرف اپنی ذات پر نہیں بلکہ طالب علموں پر خرچ کرتے تھے.
اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے، آیت نمبر ہے 273 سورۃ البقرہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ان فقراء کے لیے، فقراء کس کو کہتے ہیں؟ حاجت مند، ضرورت مندوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا راستہ، خواہ وہ جہاد ہو، گھوڑے پہ بیٹھ کے کرنے والا یا قلم پکڑ کے کرنے والا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی تجارت وغیرہ کام نہیں کر سکتے دنیا کا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز، یہ تو انسان ہی نہیں۔ من التعفف، کس وجہ سے؟ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماهم، لیکن تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ تو یہاں تعرفهم کون ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جاہل کے مقابلے میں عالم کی طرف، جاننے والے کی طرف۔ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ لپٹ کر، پیچھے پڑ کے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تو جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر ایسے صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خدمت میں گھیرے گئے، اور وہ خود کوئی کام اور کوئی بھی تجارت کا یا مال کمانے کا یا روزی کمانے کا ذریعہ نہیں پاتے۔ عام لوگ جن کو علم سے کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، انہیں اس راستے کی مشقتوں کا علم نہیں، ان کو ایسے لوگوں کا احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی جانتا ہے جس پر خود گزری ہو۔ لہذا حکم کیا ہے کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف امام بخاری ہی نہیں، بہت سے اور علماء کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ والوں پر اور اپنے شاگردوں پر، اور صرف اپنے شاگردوں پر نہیں بلکہ کوئی بھی طالب علم کہیں پر بھی ہو، ان پر اپنے اس مال کو خرچ کیا۔ تو یہ ان کے اخلاق کا ایک قابل تقلید یا قابل عمل نمونہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی ذات میں عیش پسندی اور عیش و عشرت سے بہت دور رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں ان کا مال ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کئی روز گھاس اور پتیاں کھا کر گزار دیے اور کسی کو اس کی خبر بھی نہ دی اور نہ کسی سے سوال کیا۔ طبقات کبریٰ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب کی دھن میں انہیں اپنے کھانے، اپنے پہننے اور دیگر ضروریات زندگی کا ہوش نہیں تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دن کو بلکہ رات کو بھی کئی بار اٹھ کر چراغ جلاتے اور جو کچھ دن میں اکٹھا کیا ہوتا تھا اس کو دہراتے اور اس پر غور و فکر کرتے۔ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے ظاہری علم، ظاہری علم میں یہ ہے کہ چند آیتیں آپ نے رٹ لیں، یاد کر لیں، ترجمہ یاد کر لیا، لیکن ان آیتوں کی گہرائی کیا ہے، ان کے اندر مطلب کیا ہے، اس کے اندر مفہوم کیا ہے، یہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس علم کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے۔ امام بخاری کا جو خاص فیلڈ تھا وہ کیا تھا؟ علل حدیث، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا وسیع مطالعہ ہو اور جو اس میں استمرار یا کنٹینیوٹی بھی اختیار کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے، پھر پڑھنے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پڑھا ہوا بھی ایک طرح سے بھول جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی تھنکنگ یا اس کی سوچ جو ہے وہ بہت گہری نہیں ہوتی، بالکل شیلو ہوتی۔ گہری سوچ اور گہرے علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف دن کو مطالعہ کرنے والا نہ ہو بلکہ راتوں کا کچھ حصہ بھی اس کام کے لیے گزارے۔ راتوں کو جاگنا اور دن کا آرام قربان کرنا وہی کر سکتا ہے جو جفاکش انسان ہو، جو محنت کا عادی ہو۔ جو شخص سونے کا شوقین ہو اور جو شخص کھانے پینے کا شوقین ہو اور جو شخص دنیا کی رونقوں کا شوقین ہو، پھر وہ علم کی کوئی بہت بڑی خدمت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر 3 دن تک اپنے استاد کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے۔ پتہ کیا کہ وجہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ کتابیں خریدنے کے شوق میں اپنے کپڑے بھی بیچ ڈالے، اور اب ایسا لباس نہیں ہے کہ جو پہن کر شیخ کی مجلس میں حاضر ہو سکے۔ ایسی مثالیں ڈھونڈنے سے ہی کئی ملیں گی کہ انسان اپنی بنیادی ترین ضروریات کو بھی قربان کر کے علم کے لیے کچھ خرچ کرے۔ ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے، کیا رجحان ہے؟
بیٹیوں کی شادی کے لیے جہیز تو تیار کریں گے لیکن پڑھانے کے لیے پیسے نہیں نکالیں گے. دنیا کے علوم پڑھانے کے لیے تو پھر بھی کچھ خرچ کریں گے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی تو اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ کر عموماً اس پر خرچ کرنے کو کچھ عقل مندی کی بات نہیں سمجھا جاتا. اس معاملے میں عموماً ہمارا رویہ کیا ہے؟ سب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دین کی تعلیم کے لیے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ فری ہونی چاہیے. فری کیا، الٹا خرچ کرنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ چارج نہ کیا جائے، صرف اتنے پہ بھی بات نہیں، بلکہ الٹا کیا ہے کہ جو طالب علموں کی ضرورت ہے وہ بھی اداروں کو پوری کرنی چاہیے. یعنی ایک ایسا رجحان ڈیولپ ہو گیا ہے اور ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ تو گھر کی بات ہے، اس لیے اس معاملے میں ہمیں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ انسان کی کمائی کا بہترین حصہ اور بہترین صدقہ جاریہ علم کی راہ میں خرچ کرنا ہے. خواہ وہ آپ اپنے لیے کتاب خرید رہے ہیں یا کسی اور کے لیے خرید رہے ہیں، اپنی سواری کا خرچ اٹھا رہے ہیں یا کسی اور کو اپنی سواری پہ بٹھا رہے ہیں، تو بہترین صدقہ جو انسان کر سکتا ہے وہ علم کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اسی طرح آپ کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے. ایک دفعہ ابو حفص نے، جو امام بخاری کے والد اسماعیل کے شاگرد تھے، کچھ مال امام بخاری کی خدمت میں بھیجا. بعض تاجروں نے شام آ کر 5,000 نفع دے کر مال خریدنا چاہا. امام صاحب نے فرمایا آج آپ تشریف لے جائیں، میں صبح اس کی بات پکی کروں گا. صبح ہوئی تو دوسرے تاجر پہنچے. انہوں نے 5,000 کی بجائے سامان 10,000 میں خریدنا چاہا. امام صاحب نے تاجروں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے رات اس تاجر کو جو میرے پاس آیا تھا مال دینے کی نیت کر لی تھی، چنانچہ وہ مال پہلے تاجر کے حوالے کر دیا اور 5,000 جو زائد مل رہے تھے ان کو چھوڑ دیا. یعنی آپ کے پاس کچھ تاجر آئے جو آپ کا مال 5,000 نفع پر خریدنا چاہتے تھے. آپ نے نیت کر لی کہ میں ان کو دے دوں گا، لیکن کہا کہ صبح بات پکی کریں گے. تھوڑا اور سوچنے کا موقع لیا. اس سے پہلے کہ وہ بات پکی ہوتی کچھ اور لوگ آ گئے جنہوں نے کہا آپ 10,000 لے لیجئے، لیکن آپ نے، حالانکہ بات پکی نہیں ہوئی تھی لیکن چونکہ نیت کر لی تھی، اس نیت کی وجہ سے 5,000 لینا گوارا کیے اور دوسری آفر کو قبول نہ کیا. یہ بے وقوفی کی بات نہیں، کسی کو پتا تھا کہ نیت کیا ہے. دیکھیں کہ ایک عہد ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، ایک عہد کچھ اپنے ساتھ بھی ہوتے ہیں انسان کے، جو اپنی نیتیں ہم کرتے ہیں نا، ہم یہ کام ضرور کریں گے، یہ تو کریں گے ہی، اور کچھ عرصے کے بعد ہماری نیتیں کیا ہونے لگتی؟ اپنی ہی نیتیں اپنے ساتھ بدلنے لگتی. یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، کوئی کام، کیونکہ ہمارے اندر پھر استقامت ہے ہی نہیں نیکی کے کام میں. یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے 5,000 چھوڑنے کا جس کو یہ یقین ہو کہ ان 5,000 میں جو برکت ہو سکتی ہے شاید ان 10 میں نہ ہو. وہ صرف ظاہری گنتی پر نہیں جاتے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ صرف نوٹ گنتے نہیں ہیں، وہ ان کی برکت اور ان کی اسپرٹ پہ بھی یقین رکھتے ہیں. اور یہ توکل اور یہ یقین اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر اللہ کے ساتھ سچا ہو جائے، صرف دکھاوے کو نہیں، صرف دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں، اپنی نیتوں پر خود بھی قائم رہنے والا ہو. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم تو آئے تھے کوئی بڑی بڑی حدیثیں پڑھنے کے لیے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں نا کسی چیز کو خوبصورت بنانے والے، عام طور پر ہم انہی کو مس کر جاتے ہیں. ہماری زندگی میں ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اونچی اڑان اڑنا چاہتے ہیں، لمبی چھلانگ مارنا چاہتے ہیں اور دکھاوے کے بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، جب جا کے ہمارے نفس کو سیٹسفیکشن ہوتی، اور اندر کی ایک چھوٹی سی اپنی ہی نیت اور اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی آپ کا احتساب کرنا نہیں جانتے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی. اس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ برکت کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی ہے، یہ مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم مادہ پرست ہو گئے. ہم اس چیز پر تو بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہو، اس پہ نہیں کرتے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دین کے کام میں جو اللہ کا کام ہے، اس میں ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس پر یقین کر لیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر نہیں جو ہماری جیب میں. یہ جیب تو کٹ بھی سکتی. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے. ایک روز ابو معاشر جو نابینا تھے ان سے فرمایا ابو معاشر مجھے معاف کر دو. انہوں نے حیران ہو کر پوچھا ماہیا، کیا بات ہے، کس بات کی معافی؟ امام بخاری نے کہا آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان فرمائی تھی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں اور خوشی سے سر اور ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں. یہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی. تو آپ تو مجھے نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں آپ کی اس انداز پہ مسکرا اٹھا ہوں،
لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ صرف ظاہر میں نہیں، ایسی حالت میں بھی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اپنے آپ کو خود دیکھ لینا. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص عجیب حرکت کر رہا ہوتا ہے تو ہم معنی خیز انداز میں اسے دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں. بعض اوقات خود نہیں مسکراتے، آنکھوں کے اشارے سے دوسروں کو بھی متوجہ کر، دیکھو ذرا اس کو، یہ کیسی حرکت کر رہا ہے. یہ ہے اعلیٰ ترین اخلاق. دوسرے لوگ کیوں اوفینڈ ہوتے ہیں، کن حرکتوں سے اوفینڈ ہوتے ہیں عام طور پر؟ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی خرابی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرنے کی بجائے ہم تو بڑے بڑے بہتان ترازیاں بھی کر جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں دوسروں کے بارے میں بنا جاتے ہیں اور باتیں ٹوسٹ کر جاتے ہیں. ہم اپنی باتوں کی ابتدا ہی بدگمانی سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے ہماری ناکامی اور زوال کی. ہم کسی کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتی، کسی کا موقف سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ کیا چاہتا ہے. بعض اوقات انسان بولنا کچھ چاہتا ہے، منہ سے کچھ نکل جاتا ہے. ایک مومن کے دل میں دوسرے کے لیے اتنی جگہ تو ہو کہ وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سن لے، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کہ ہمارے منہ سے ایسی باتیں نہیں نکلتی کہ ہم کہنا کچھ چاہتے اور نکل کچھ اور جاتا ہے. تو بہت سے انسانی تعلقات کی خرابی کا سبب یہ تھا. اور تبلیغ میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا؟ انسانی تعلقات کی خرابی. جب آپ کو انسان سے نبھانا ہی نہیں آئے تو آپ اس کو کیا سکھانے جا رہے ہیں؟ یہ جو باریک نقطے ہیں کہ اب ایک نابینا شخص کی کسی حرکت یا ادا پہ اگر وہ معنی خیز انداز میں مسکرائے تو ان کے ضمیر نے آواز دی کہ دیکھو یہ نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے باہر سے زیادہ اندر ایک پولیس مین بٹھایا ہوا ہے. وہ فوراً چونک چونک کے ہم کو بتاتے دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ صحیح نہیں کیا تم نے، تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. لیکن ہم اس کی تو کچھ سنتے ہی نہیں. ہم جیتے جاگتے انسانوں کی کچھ نہیں سنتے. جو نظر نہیں آتا، جس کی آواز کانوں میں نہیں جاتی، اس کی کہاں سے سنیں گے؟ یعنی ہمارے سر پہ چیخ چلا کے بھی کچھ کہے تو ہم وہ بھی پوری طرح نہیں سنتے کہ کہا کس نے. یعنی ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں لسننگ ہی نہیں آتی، کیونکہ یکسوئی جو نہیں ہوتی، ہم ڈوبتے ہی نہیں اس چیز میں. ہم آدھی بات کسی کے لے کے فوراً فیصلہ شروع کر دیتے، آدھی بات لے کے اگلی خود سے ملا لیتے ہیں، کیونکہ گمان جو ہوتا ہے نا اس کے مطابق سن رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے مسجد میں آپ کی ریش مبارک سے ایک تنکا نکال کر وہیں مسجد میں پھینک دیا. جب تک لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہے، باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے پہ رہی. لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے وہ تنکا اٹھا کر آستین میں رکھ لیا اور مسجد سے باہر جا کے ڈالا. میری جسم سے ایک تنکا مسجد کی صفائی اور ستھرائی کی خرابی کا سبب بن رہا ہے. یہ جو باریک نظر ہے نا، جو تنکے دیکھتی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اندر کے تنکے بھی اور باہر کے تنکے بھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی کبھی چنتے ہوں کہیں سے کہ یہ چیز اس جگہ کی خوبصورتی یا حسن یا صفائی کے منافی ہے، مزاج ہی نہیں ہے نا. یہ کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے گھر کی گہری محبت ہو. یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، عبادت کی جگہ، میرے رب کا گھر، اس میں یہ تنکا. کہتے نا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے تقوی سے. یہ باتیں باہر سے نہیں آئیں گی، دل کے اندر سے اٹھیں گی. یعنی اگر ہم اپنا آپ صاف رکھنا چاہتے ہیں تو مسجد کو صاف رکھنا بھی ہمارا حق. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر بہت بڑے، ہماری سڑکیں برباد، ہمارے گھر صاف، ہماری گلیوں میں کوڑا. یہی مزاج ہے نا ہماری قوم کا. کہاں سے ترقی ہوگی؟ ہم گھر کو تو گھر سمجھتے ہیں، وہ سڑک کیوں نہیں ہم کو اپنی نظر آتی؟ اس کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ تو جب تک ہمارے اندر سارے ملک کو اپنا سمجھنے، یا جہاں پر بھی ہم ہوں، مثلاً اس بلڈنگ میں ہے یا کسی اسکول میں یا کسی ہاسپٹل میں، آپ کہیں پر بھی ہو، جب تک آپ اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اپنا کام نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی. عموماً ہمارا حال کیا تھا، ہر کام دوسرے پہ ڈال دے، یہ کوئی اور کر لے گا، یہ میری شان کے تو خلاف ہے، یہ میرا تھوڑی ہے. اسی طرح مزاج میں احتیاط بہت تھی، غیبت سے بہت زیادہ بچتے تھے، بہت زیادہ. کہتے ہیں اپنے بارے میں، جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس وقت سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. جب سے مجھے پتا چلا ہے غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. یہ آج کے دور میں کوئی ایک بندہ بھی دعویٰ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. فرماتے تھے مجھے امید ہے کہ میرا کوئی مدعی قیامت کے دن نہ ہوگا. یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو مجھے آ کے کہے کہ اس نے میرا یہ لے لیا یا مجھے یہ نقصان دیا یا میرے ساتھ برا کیا. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم سوچیں اپنے آپ کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اٹھ کے آ کے ہمارا گریبان پکڑے اور کہے تمہیں میرا وہ حق یا فلاں چیز دینی تھی، تم نے دی نہیں، اب دو مجھ کو.
وراق کہتے ہیں میں نے کہا آپ پر لوگ تاریخ کے بارے میں دھبا لگاتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی غیبت ہے. آپ نے تاریخ کبیر، تاریخ صغیر کتابیں لکھی جس میں جرح و تعدیل ہوتی. جرح و تعدیل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راوی ضابط نہیں ہے تو وہ لکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ضبط کی کمی ہے، یا عادل نہیں ہے تو عدل کی کمی کے بارے میں لکھنا پڑتا. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ نے اپنی کتابوں میں غیبت کی ہے. تو اس کا وہ جواب یوں دیتے کہ میں نے جو کچھ لکھا پہلوں کے اقوال کو کوٹ کیا، اپنے پاس سے ایک بات بھی نہیں کی. یہ فیصلے پہلوں کے تھے جو مختلف لوگوں کے بارے میں تھے، میں نے وہی فیصلے درج کیے. یہ میرا پرسنل اوپینین نہیں تھا، اور اس کو لکھنا تو لازم تھا. یہ تو دین کے واجبات میں سے ہے کہ اگر کسی نے حدیث کے بارے میں کوئی کمی بیشی کی ہے یا اس کے حافظے میں کسی بھی چیز میں کچھ کمی ہے تو اس کو ظاہر کر دیا جائے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو بسا اوقات جب یہ کسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو نام نہیں لے کے کرتے. کہتے ہیں قال بعض الناس، بعض لوگوں کا کہنا یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا نا کہ جب کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات کرنی ہوتی تو ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، یہ لوگوں کا کیا حال ہے، ایسا اور ایسا کیوں کرتے ہیں. یعنی ایک جنرل سی بات کرتے کہ جس میں کسی انسان کو نشانہ ہدف بنانا مقصود نہ ہوتا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم نیتوں اور دلوں میں رکھ کے لوگوں کو پھر خوب ذلیل کرتے ہیں، خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ذرا سی بھی کسی کے ساتھ کوئی پرسنل اونچ نیچ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کتنی پیاری باتیں آج ہم نے سنی. تو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اس پہ، کیا سیکھا، کیا کچھ سوالات کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ، تاکہ دیکھیں ہم نے کیا حاصل کیا آج. پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اسپول آپ کا جو ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا، کتنی باتیں ہم ریٹین کر سکیں. تو دیکھتے ہیں جناب، سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ذرا خالی جگہ پر کریں. علم حدیث یا علم دین حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے اس کو ڈیش کہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب، راحیلہ رحمان، آپ بتائیے اس کا کیا جواب ہے. جی راحیلہ فرمائیے. مجھے آواز نہیں آ رہی. ٹیچر میں بتاؤں سمیہ، چلیں سمیہ آپ بتائیے. رحلہ، سمیہ اس کو رحلہ کہتے ہیں. اس کو رحلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. دکھائیں جی رحلہ کس طرح لکھا جائے گا. اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہی تھی چیٹ میں ساتھیوں نے ماشاءاللہ بہت سے ساتھیوں نے لکھا ہے، جس کا مطلب آپ سب نے چیزوں کو نوٹ کیا ہے. گڈ. ایک سوال اور دیکھتے ہیں، پھر ہم آپ سے جنرل آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. ثلاثیات کسے کہتے ہیں؟ یہ کس کو یاد ہے؟ جس کو یاد ہے وہ اپنا مائک کھولے. میں بتاؤں عظما؟ السلام علیکم، میں بتاؤں عظما امیسا کو موقع دیتے ہیں، ذرا ہم چاہ رہے ہیں اور ساتھی بھی حصہ لیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. امیسا آپ کہیے. صحابی، تابعی، تبع تابعین اور امام بخاری، یعنی کہ جن تین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جائے گی تو اسے ثلاثیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ. دکھائیں جی آنسر کیا ہے اس کا. یعنی کم سے کم جو لوگ ہیں وہ امام راوی کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، وہ کم سے کم کتنے؟ 3. ٹھیک ہے، امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں. یعنی وہ اور بھی کم ہو سکتے ہیں لیکن 3 راوی ہیں، وہ کیا ہے؟ ثلاثیات کہلائیں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا جناب، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس کو ڈسکس کیا تھا استاذہ نے، کون سا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. کیا جانا آج آپ نے اس حوالے سے؟ میں چاہ رہی ہوں جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھوڑا سا الٹا ساتھیوں کو موقع. چلیں نسیم بتائیں آپ. اس میں کوشچن ہے کون سا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آج اس حوالے سے آپ نے کیا جانا؟ یعنی علم وہی دین کا علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ فرض ہے. اور جانا یہی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے ہی اس کی تعلیم دینی چاہیے، شروع سے ہی. ٹھیک ہے، آپ نے آدھا جواب درست دیا. نسیم اس کو تھوڑا سا اور اسپیسیفک کرتے ہیں. کون مزید بتائے گا؟ دیکھیں دین کا علم تو ایک بہت واسٹ ٹرم ہے نا، لیکن کوئی اور اس میں ایڈ ان کرے گا؟
بات تو آپ کی ٹھیک ہے, تھوڑا سا اسپیسیفک کرتے ہیں. کون اسپیسیفک کرے گا اس کو؟ بتائیے توقیر, بتائیے توقیر بتائیے. صدر قرآن اور حدیث کا علم. ٹیچر میں بتاؤں؟ میں نے جن کا نام لوں صرف وہ بتائیں. توقیر آپ بتائیے. جی, وہ علم جس سے فرائض کو سمجھنے میں مدد ملے. ٹھیک ہے, گڈ. یہ بھی ایک حصہ آپ نے اور کور کر دیا. اور کون بتائے گا اس سے آگے؟ ٹیچر میں بتاؤں؟ میں نہیں, نام لیا کریں. ریشما آپ بتائیے. جی, حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا. چلیں گڈ. اب سارے قرآن آنسر اور میں حدیث نصیب کا نے علم. قرآن اور حدیث کا علم. جی میں سمینہ خورشید میں بتاؤں. بس اب آگے میرے پاس جواب. اب صرف دیکھیے آپ تینوں ساتھیوں نے جو جواب دیا اس کو ہم دیکھتے ہیں. وہ علم جو جیسے مسلمان کو مسلمان بننے میں مدد ملے, تو نسیم نے کہا دین کا علم. ٹھیک ہے, دین کے علم میں سے اسپیشلی یہ دو چیزیں ہیں. میں نمبر 1 فرائض کا علم ہو, اور نمبر 2 حلال حرام کی پہچان کا علم ہو. اب وہ چاہے قرآن کے ذریعے حاصل کریں چاہے حدیث کے ذریعے حاصل کریں. یہ کچھ چیزیں قرآن میں پتہ ہے, کچھ حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے نا. پھر فرائض کا علم تو ہونا چاہیے نا, بنیادی چیزیں. اب دین کا علم تو بہت بڑی وسیع ٹرم ہے, اس میں تو آپ بے شمار چیز علوم پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ چیزیں تو کم سے کم سب کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جناب, اب آپ سے لیتے ہیں آپ کے ہم جنرل ریفلیکشن. آج کیا سیکھا, کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں. سب سے پہلے جیسے جیسے ہینڈ ریز ہے میں لیتی جاتی ہوں اور باقی لوگ ہاتھ کھڑے کرتے جائیں. شبانہ آپ کہیے. جی, میں نے آج یہ سیکھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا, کہ ایک جگہ آپ رہتے ہیں تو وہاں ایک طرح کا علم آپ کو مل رہا ہوتا ہے, لیکن اگر زیادہ مطلب ڈیپتھ میں جا کے سیکھنا ہے اور مختلف جگہوں سے, تو مختلف جگہوں کا سفر کرنا چاہیے اور ہر جگہ سے پھر علم کو سیکھ کے پھر اس کو ریٹین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے سیکھا. عظمیٰ آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ جیسے امام بخاری کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی ڈیڈیکیشن اور ان کی وہ جو توجہ, ان کی لگن تھی, انہوں نے وہ آج ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی طرح ڈیڈیکیشن سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے, تاکہ ہم بھی اس علم کو اپنا حق ادا کر سکیں, اس علم کا کہ ہم آگے پہنچا سکیں. مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی. ٹھیک ہے, اور بتائیے. جی میں بتاؤں شہناز. بتائیے شہناز. جی, میں نے اس بات سے یہ سیکھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے, ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ علم ہم فری میں حاصل کریں, کہ ہم اپنا پیسہ نہ لگائیں, اس پہ لگانا پڑے ہمیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اگر ہم اپنا علم حاصل کر کے اس کو پھر آگے تک پہنچائیں گے, اس کو سیکھ کر. تو یہ ہے کہ اپنے مال کا خرچ کرنا بھی بہت اچھا ہے اس کے لیے, کہ سیکھیں اور پھر ہم سکھائیں اس کو ڈبل. ویری گڈ. ٹھیک ہے, فاطمہ آپ نے کیا؟ میں جس آرڈر میں آپ کے ہینڈ ریز ہے نا اس آرڈر میں پوچھ رہی ہوں, سب کی باری لانے کی کوشش کروں گی. مختصر سی بات کریں تاکہ ہم انشاءاللہ بات کر سکیں. سب فاطمہ کہیے. جی میں نے اس میں یہ دیکھا کہ جیسے علم کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ہمارے لیے, تو اگر ہم لوگ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم گھر میں بہت آسانی سے اپنی کلاسوں کو کور کرتے. ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہم ٹائم پہ سارے کام ختم کریں. تو اگر ہم اس کو بھی اس سینس میں لیں کہ علم میں اگر مشکلات آتی ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہم یہ تمام کام جلدی جلدی کرتے ہیں, تو یہ بھی بہت اچھی بات. یعنی آج اس میں پڑھا تو مجھے اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے میں اس کو آسانی ہے, اچھا لگا الحمدللہ. چلیں, آپ اسے علم کے راستے کی کوشش میں بالکل لکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا مال لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنے کاموں کو آرگنائز کرتے ہیں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ مزید سفر کر کے بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت فرمائے. نور سما آپ کہیے. جی, میں نے یہ سیکھا ہے کہ قرآن کے علم کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی علم سیکھنا بہت ضروری ہے. اسے ہمیں سیکھنا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں سفر کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو اسے بھی کرنا چاہیے, لیکن پہلے جہاں ہم رہتے ہوں وہاں کے لوگوں سے پہلے علم سیکھ لینا چاہیے, پھر دوسری جگہ کے لوگوں سے علم سیکھنا چاہیے. یہ میں نے سیکھا ہے. ماشاءاللہ, بہت ہی فوکس ہو کے آپ سب نے باتیں کی. زنی آپ کہیے. جی, میں نے یہ سیکھا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے نیت آپ اپنی خالص کریں. آج کل جو ہماری نیتیں ڈاون ڈول ہوتی ہیں نا, وہ نہ کریں. اور دوسرا, جس طرح وہ بتایا کہ ایک ٹن کا بھی انہوں نے مسجد سے اٹھا لیا تھا, یہی میں اپنے بچوں کو بھی کہتی رہتی ہوں کہ جس طرح ہم گھر اپنا صاف رکھتے ہیں, اپنے ملک کو بھی صاف رکھیں. ہم گھر کا کچرا باہر نہ پھینکیں.
یہ میں نے گڈ، 2 بالکل بچوں صحیح. کی. اور خصوصی طور پر مساجد اور ایسی جگہیں جہاں پر دین تعلیم ادارے ہوں یا جہاں ادب علم سکھایا جا رہا ہو، وہاں پر تو خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، رومیسا آپ کہیے. یہ سیکھا کہ جب ہم دین کا علم جہاں سے بھی حاصل کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، انسٹیٹیوٹ ہو، یا آپ اپنے گھر میں کہیں بیٹھ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس جگہ کی صفائی اور خاص کر اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، الحمدللہ. افشین، ہم بتائیں. میں آرڈر میں جس آرڈر میں ہینڈ کھڑے ہیں اس سے پوچھ رہی ہوں. افشین. بٹ میں نے یہ سیکھا جو بات کی زندگی میں دکھاوے کے بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں ہم، جس میں ہمارا نام ہو، اور ہم اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کاموں کی برکتوں سے محروم ہو جائیں. تو اس چیز نے ذرا مجھے ہلا دیا کہ واقعی زندگی میں نیکی کا جو موقع ملے چھوٹا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بس اس میں اپنا حصہ ڈال دیں. بالکل بالکل ٹھیک، الحمدللہ. زینب آپ کہیے. باجی میں نے یہ بات سیکھی کہ جب میں نے بھی تعلیم قرآن کیا تو میری نظر میں تھا کہ بہت زیادہ جیسے روز مجھے عادت تھی کہ روز کلاسز میں جا رہی ہوں، تو مجھے تھا کہ میں ایک دن کی کلاس بہت کم ہے میرے لیے. تو آج استاذہ نے یہ بات کہی کہ علم جب آپ تھوڑا سا بھی حاصل کریں تو اس کو بیکار نہ سمجھے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے کام آتا ہے. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ ہٹ کری ابھی. الحمدللہ. تو کہیں کام آیا آپ کا علم آپ کے؟ الحمدللہ. جب سے کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، پچھلی کلاس میں بھی استاذہ نے یہی موٹیویٹ کیا تھا کہ بے شک تھوڑا سا علم حاصل کریں لیکن کرتے رہیں. تو میری یہ ڈی موٹیویشن تھی کہ میں آگے نہیں کر سکی اپنا تعلیم الحدیث. تو اب میں موٹیویٹڈ ہوں اس چیز کے لیے کہ تھوڑا تھوڑا حاصل کر رہی ہوں، لیکن بس سفر جاری رہے، رکے نہیں کہیں پہ بھی. بخاری تو پڑھ رہی ہے نا آپ، انشاءاللہ سے جی. بات لے کے اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے سب کے لیے. طاہرہ آپ کہیے. طاہرہ کوثر. طاہرہ کا مائک نہیں کھلا. ماہنور آپ کہیے. ماہنور. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماہنور کہیے. جی میں میں نے طاہرہ یہ بات کر میں ماہنور کہیں، باقی اپنے مائک بند کریں. جی ماہنور. میں نے یہ سیکھا کہ جس طرح سے علم بالکل ایک خوشبو کی طرح ہے، ایون اگر ہم دینی محفل یا علم کی محفلوں سے جڑے رہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمیں جو ہے وہ ہم اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ایون اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی کہ ہم ایز اے لسنر بھی ہم کسی کلاس کو جوائن کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچائے گی. وہ علم بالکل ایک پرفیوم کی طرح ہے کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا ایفیکٹ چھوڑ کے جائے گی آپ کے پاس. جیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیسی باتیں سنتے ہیں ان کا اثر تو ہوتا ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ام علی کہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طوبہ. طوبہ. اچھا، نام چینج کر لیا کرے اپنا. چلیں کہیے طوبہ، فرمائیے. جی مجھے ویسے تو اس سے پہلے بھی سنا تھا کہ جو حدیث کے بڑے بڑے نام ہیں وہ ساتھ میں سائڈ بزنس بھی ہوتا تھا، تجارت کرتے تھے. لیکن آج پہلی دفعہ کچھ عجیب سے انداز میں اس چیز نے مجھے اسٹرائک کیا کہ امام بخاری وہ مداربت کرتے تھے، یعنی کہ ایک تجارت جیسی چیز نا. تو نارملی تو دین والوں کا یہ کانسیپٹ ہے نا، انہیں دنیا کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے ان کا یعنی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں، جیسے چاول کی دیگیں ہیں، یہ ایسی چیزیں آتی ہیں. تو دین کا ہمیں یہ کانسیپٹ بنانا چاہیے جو خوبصورتی ہے دوسرے مذاہب سے مختلف ہے، کہ صرف ایک مسجد کے اندر جیسے گرجا کے اندر عیسائیت ہے، ہمارا دین وہ نہیں ہے صرف مسجد کے اندر. جیسے ہم ایز اے مائیں ہیں نا، ہم سب کو علم ہونا چاہیے دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہم میں سے اکثر ہم بہنیں ہم دین کو ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا میں ارد گرد چل کیا رہا ہے. سوشل میڈیا ہے، اس کا استعمال آنا، لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہر چیز کا استعمال آنا، جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میری اب یہاں انگلینڈ میں جو LGBT ہے بہت بڑے پیمانے پہ کھلم کھلا جیسے پروموٹ کیا جاتا ہے، اسکولز میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے. میری بہت پیاری سی دوست ہے، اس دن ہم ایسی باتیں کر رہے تھے تو انہیں بھی علم نہیں تھا کہ ان جو LGBT کا جو ان کا سمبل ہے نا، جو جھنڈا انہوں نے بنایا وہ رینبو ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں یہ پتا ہو، کیونکہ وہ ہر چیز میں وہ رینبو کلر ڈال رہے ہیں. بچوں کی کتاب اسلامی بکس میں اس کہانیوں میں یہ تذکرے ڈال رہے ہیں. تو ہمیں اویئرنیس لینی ہے. دین دنیا ہمارا الگ نہیں ہے، ہماری دنیا ہی دین ہے، ہماری دین دنیا ہے، دنیا دین ہے. یہ چیز بالکل. اس پر انشاءاللہ آگے
انشاءاللہ آتا جائے گا اور پڑھتے جائیں گے ہم کہ کیسے ہم نے بیلنس رکھنا ہے. اور یہاں خصوصی طور پر کیونکہ بزنس کے والے سے بات ہے تو دیکھیں انہوں نے مداربت ہے نا ان کا کہ شرکت داری کی تھی، انہوں نے مداربت کی تھی، تو یعنی انویسٹمنٹ کی، اور کیونکہ وہ خود بہت وقت نہیں دے سکتے تھے تو انہوں نے شرکت کسی کے ساتھ کر لی کہ پیسہ لگا لیا اور کام کوئی اور کرے. ایسی انویسٹمنٹس ہوتی ہے نا، ایسے بزنس ہوتے ہیں، لیکن یعنی رزق حلال کے لیے بھی کوشش کی، لیکن بہت وقت نہیں لگا پاتے تھے کیونکہ ظاہر علم میں لگا رہے تھے. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. امبر آپ کہیے. جی السلام علیکم. میں یہی کہہ رہی تھی کہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیم ہے اور جو ہم نے سیکھی ہے اپنے بچوں اور اپنے دوستوں سہیلیوں تک پہنچانا بھی ہمارا فرض ہے، اور اس سے بہت برکت اور رحمت ہوتی ہے گھروں میں، اور ہماری وجہ سے کسی کو اچھی حدیث پتہ چلے، اور انشاءاللہ ہم اس میں اور بھی آگے بہت کچھ سیکھیں گے. حدیثوں سے میری تو بہت نالج بڑھی ہے. دیکھیں ہم تھوڑا سا دکھاتے ہیں آپ کو، ہم نے ہوم ورک آگے کیا رکھے ہیں آپ کے لیے، تو اس کے بعد اگر ہو سکے گا تو پھر مزید ریفلیکشن لیتے ہیں. ایک تو یہ ہم نے آپ کے لیے حدیث ہوم ورک میں رکھی ہے کہ اس پہ غور کیجیے اور اسے شیئر کیجیے. جو بھی آپ نے کہا نا کہ بتانا چاہیے آگے، تو یہ بالکل بتانا ہے، تاکہ بتائیں کہ بہت سی جو ہے نا یہ چیزوں کی برکتیں ہوتی ہیں، وہ زندگی میں جن کو محسوس ہوتی ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. نیکسٹ دکھائیے جی. یہ دعا بہت کثرت سے مانگنی ہے، اور اس دفعہ تو آپ نے پورے ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور مانگنی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتی ہوں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا ہمارے لیے فائدہ مند ہو انشاءاللہ. کیونکہ ابھی آپ کا ہم کوئز پول کروائیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا آپ نے کتنا یاد رکھا، لیکن پھر آگے بتائیں گے تو اور یاد رہے گا اور عمل میں اصل بات آئے. دیکھیں آج جو غیبت والی ہم نے بات پڑھی کتنی اہم تھی. میرے ساتھیوں نے چیٹ میں لکھی بھی ہے کہ انہوں نے یہ سیکھا کہ وہ غیبت نہیں کرتے تھے. آج آپ نے جو کچھ سیکھا اس میں سے 3 باتیں کسی سے شیئر کریں، اور اگلی کلاس میں ہمیں پھر بتائیں کہ کس کو آپ نے کیا بتایا. ہم ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے. تو ہم ایک ریفلیکشن اور لیتے ہیں. قندیل کہیے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ میرے لیے ریمائنڈر بھی تھا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ جتنے بھی کلاسز ہو سکیں میں اس میں انٹر ہو جاؤں اور سیکھوں، سے علم حاصل کروں، کہ اس کو خوشبو سے تشبیہ دی. تو یہی مجھے آج بہت زیادہ اچھا جو لگا وہ یہ لگا کنویں کا مینڈک نہیں بننا، بادل بننا ہے، کہ اپنے علم کو پھیلانا ہے. یہ نہ ہو کہ اپنے ساتھ اپنا علم لے جائیں اور پھر اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے جب اللہ ہم سے ہمارے علم کے بارے میں پوچھے گا. تو یہ بالکل، بہت مجھے سیکھتے جائیں اور سکھاتے جائیں. بالکل صحیح بات. جزاک اللہ خیر. حمیرہ آپ کہیے. جی السلام علیکم باجی. اس میں جیسے علم دین کے بارے میں بتایا گیا نا کہ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس میں یہ جیسے ہم نے تفسیر میں بھی پڑھا تھا کہ یہ علم کفایہ ہے. یہ فرائض اور حلال اور حرام یہ علم چند لوگوں کے پاس بھی ہو تو سب کو کفایت کر جاتا ہے. تو الحمدللہ ابھی ہم جیسے یہ بخاری پڑھ رہے ہیں تو اس میں جس طرح کے کہا گیا کہ یہ کچھ ایسے لوگ تھے جیسے امام بخاری جیسے لوگ، تو ان کے پاس جیسے یہ علم تھا. تو جیسے استاذہ نے بھی بتایا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ، تو اگر دو چار لوگوں کے پاس اس طرح کا علم ہو اور باقی عملہ ان کے ساتھ ہو تو پھر وہ ان کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو پھیلانے میں ہم جو ہے نا اس علم کو آگے پھیلانے میں معاون مددگار ہو سکتے ہیں. بالکل. تو جو آج آپ نے باتیں سیکھی نا ان میں سے 3 تو ہم کہتے ہیں، باقی آپ جس سے مرضی جتنی پھیلائیں انشاءاللہ اللہ برکت کرے آپ کے لیے. فرد مسعود کہیے آپ. ماشاءاللہ کتنے ساتھیوں نے آج کتنا کچھ شیئر کیا ہے. فرد کہیے. مجھے بس اس چیز کا زیادہ آج میں آدھی کلاس سنی ہوں، مگر مجھے میرا نیٹ خراب تھا تو اس میں جو ان کا نابینا ابو معاشر کے متعلق جو بتایا گیا کہ وہ نابینا تھے اور ان کے لیے وہ ہنسے تو پھر نہ انہوں نے اس سے معافی مانگ لی. ہم لوگ کئی دفعہ اس طرح کی بہت غلطیاں کر جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. آج اس چیز نے بڑا احساس دلایا ہے کہ بس ہم لوگوں کو ان چیزوں کو ایک طرف ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی غلطی سے کسی کا دل دکھا دیتے اس چیز سے، اگر وہ دیکھ بھی لیتا ہے اور اگر وہ سمجھ بھی لیتا ہے تو پھر نہ کتنے گناہ ہے اس چیز کا. بس یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. بالکل
بہت اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات، اور یہی عمل کے لحاظ سے ہمارے لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا کوئی عمل بھی بہتر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہیں تک آج بات کرتے ہیں جناب، ہم ہینڈ اوور کریں گے شفق کو، جو کچھ آپ کو کورسز کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر آپ کا کوئی پول موجود ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ جن ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ آپ کو موقع ملتا رہے گا، ابتدا میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اینڈ میں بھی۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو سب سے پہلے تو کچھ آپ کے لیے دعوت نامے ہیں، جس میں سے ایک آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ القرآن تدبر و عمل میں اس دفعہ انشاءاللہ ہم سورۃ اللیل سے سورۃ الناس تک ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے، اور ہماری جو کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ 12 اکتوبر سے واپس سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں۔ تھرسڈے کے دن ایک ہی دن ہوگا جس میں آپ کی کلاس ہوگی 3:30 to 5 PM پاکستان ٹائم۔ 21 ویکس کی صرف چھوٹی سی کمٹمنٹ ہے، تو یہ کہ دیکھیے اس کے بارے میں، اور یہ کہ رجسٹریشنز جب تک اوپن ہیں اپنے آپ کو انرول کریں۔ نیکسٹ جو کورس ہے جناب وہ فقہ القلوب ہے، اور اس کی کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کے دن ہوتی ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس کی کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی ہے تو کل کا جو لنک ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تو آپ ضرور اس کلاس کا حصہ بنیے گا اور دیکھیے گا کہ اس کلاس میں ہم کیا کور کرتے ہیں الحمدللہ۔ تھرڈ جو انوائٹ ہے وہ آج ہی کی کلاس کا انوائٹ ہے، اور آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے آج فرسٹ ٹائم یہ کلاس اٹینڈ کی تھی، تو یہ اسکرین پر جو میسج ہے وہ آپ کے لیے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس میں کیا کور کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ان بکس کے نیمز ہیں، اور کورس کا ایک اوور ویو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کورس میں کرائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اگر آپ کا کوئی ایڈمیشنز کے حوالے سے سوال ہے تو آپ اپنا مائک کھول کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ جی تو طوبہ نے کہا کہ وہ ایز اے لسنر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بس نسیم طوبہ کا، جی سے نسیم جی آپ جی بتائیں۔ میں بس یہ کہتی کہ طوبہ کو میں بتا دوں کہ طوبہ یو آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن دس کورس ایز اے لسنر، بٹ یو نیڈ ٹو ریمبر کہ زوم کا لنک جو ہے وہ اب کچھ عرصے بعد پھر بند ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ فیس بک پیج سے جو ہے وہ جوائن کر سکتی ہیں۔ جی نسیم اب آپ پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ الحمدللہ سورہ شروع کی جا رہی ہے سورہ لیل سے سورہ ناس تک، اس میں تو جی میں جی انرول ہو گئی ہوں الحمدللہ۔ انشاءاللہ ایک دو اوکے دن میں مجھے انفارم کر دیا جائے گا۔ اور جی یہ جو جی میں حدیث کی کلاس لینا چاہ رہی ہوں نا، اس میں جی تھوڑا سا شروع میں ڈیفیکلٹ ہوا تھا، لیکن میرے بیٹے نے کہا انشاءاللہ امی آپ اس میں بھی ہو جائیں گے، میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک میں ہوئی نہیں، اچھا، لیکن میں چاہوں کہ میں حدیث کی کلاس ضرور لوں، اور اگر کوئی ایسی موسٹ ویلکم اگر انشاءاللہ۔ نہیں ہوا ایک دو دن میں پھر میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گی۔ بالکل بالکل آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جی جی جی، جزاک ٹھیک اللہ ہے خیر۔ نسیم، تھینک یو۔ جی تینیات آپ کیا جاننا چاہیں گی؟ تینیات آپ کا ہینڈ ریز ہے، اس حوالے سے جی کچھ جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی 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 ہاں، یہ انرول کرنے کے لیے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، لیکن ہمارا اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہو، سبمٹ کر رہے تو پھر بلانک پیج آ جانا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ موسٹلی جو ایشو آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنا آئی ڈی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ لوگ اوپر سے ڈاکیومنٹ ٹائپ میں آئی ڈی سلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور یہی لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جہاں پر آپ نے کچھ خود ڈالنا ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ ذرا سارے اسٹیپس میں سے بس یہ دیکھ لیجیے گا کہ جن کی بھی سائٹ پہ ہسٹیرک ہوتا ہے نا سائن، جو ریڈ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مینڈیٹری فیلڈز ہیں، وہ آپ کچھ مس آؤٹ نہ کریں۔ اینڈ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا جو جب آپ اپنا آئی ڈی اپلوڈ کریں تو ڈاکیومنٹ ٹائپ میں سے آئی ڈی ضرور سلیکٹ کریں، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چلیے اب آپ کو اور ویٹ نہیں کراتے اور بڑھتے ہیں آپ کے آج کے کوئز پول کی طرف، جو کہ امام بخاری کے حالات زندگی اور علمی خدمات میں سے ہم نے آپ کے لیے 10 سوال آج بنائے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کیا طریقہ ہے ان کو کرنے کا۔ تو سوالات جو ہیں وہ آپ کی اسکرینز پر موجود ہیں۔ جی پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ علم حدیث یا علم دین حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ آپ کے آپشنز ہیں رحلہ، اور دوسرا آپشن ہے راحلہ۔ جی کوشچن نمبر 2 کو دیکھیے۔ صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی تحقیق کے لیے اونٹ خرید کر ڈیش کا سفر کیا۔
آپشنز ہیں 1 ماہ کا سفر کیا یا آپشن 2 1 ہفتے کا سفر کیا۔ کوشچن نمبر 3 کو دیکھیے، ابراہیم بن ادہم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے ڈیش کو اصحاب حدیث کی رحلہ کی برکتوں سے اٹھا لیتا ہے۔ آپ کے آپشنز ہیں نعمتوں کو، بلاؤں کو، یا پھر نیک لوگوں کو۔ کوشچن نمبر 4 کو دیکھیے، امام بخاری نے کون سی عمر میں حج کا فریضہ ادا کیا؟ آپشنز ہیں 16 سال کی عمر میں یا 26۔ جی، 16 سال یا پھر 26 سال۔ کوشچن نمبر 5 کو دیکھیے کہ امام بخاری نے جس فن میں مہارت حاصل کی وہ ڈیش ہے۔ آپشنز ہیں تاریخ، جغرافیہ یا علل حدیث۔ کوشچن نمبر 6 کو دیکھتے ہیں، عالم کے لیے ڈیش ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپشنز ہیں حلیم یعنی متحمل مزاج یا پھر سخت مزاج۔ جی، اس دفعہ عظمت تسکین نے جو ہے سب سے پہلے کر لیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم جب تک اینڈ تک پہنچیں گے انشاءاللہ باقی ساتھی بھی کر لیں گے، اور اگر کسی کو ابھی بھی مشکل ہو رہی ہو تو آپ کے جو نیچے اسکرین پر آپشنز آ رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں سے جو 3 ڈاٹس ہیں وہاں سے آپ پول سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میک شور کہ ہر آنسر کا آپ جواب دیں اور اینڈ میں سبمٹ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، کوشچن نمبر 7 کو دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے والد اسماعیل سے ترکے میں ملنے والے مال کو ڈیش میں لگایا، مداربت میں، زراعت میں یا پھر صنعت میں۔ کوشچن نمبر 8 ہے، مداربہ کا لفظ ضرب سے ہے، مداربہ دراصل ایک طرح سے ڈیش ہی ہے۔ آپشنز ہیں آپ کی مشارکت ہے، تجارت ہے یا پھر الربا ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے، امام بخاری اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سے مجھے علم ہوا کہ ڈیش حرام ہے اس وقت سے میں نے کسی کی ڈیش نہیں کی۔ تو دونوں فل ان دا بلینکس میں ایک ہی جواب آئے گا۔ آپشنز ہیں چوری یا پھر غیبت، دونوں میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے نیکسٹ دبانا ہے۔ لاسٹ کوشچن کو دیکھتے ہیں کہ ڈیش کو عربی زبان میں تلامذہ کہتے ہیں۔ آپشن ہیں استاد، شاگرد یا پھر ہم جماعت۔ جی، تو یہاں پر آپ کے آج کے 10 کویسچنز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ 57% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہے کہ ہم بس تھوڑا سا ویٹ کر کے پھر انشاءاللہ لانچ کریں گے ریزلٹس، اور دیکھیں گے کہ کیسے رہے آپ کے آج کے ریزلٹس، کتنا غور سے آپ نے سنا۔ تھوڑا سا میں بتاتی چلوں آپ کو کہ ہم کلاس کے بعد جو ہے اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو کلاس کا جو ہمارا اسٹوڈنٹ گروپ ہے اس میں بھی شیئر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے ہوم ورکس ہوتے ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں۔ جی، یعنی کہ جتنی بھی اسٹوڈنٹ گائیڈنس ہے وہ ساری کی ساری واٹس ایپ گروپ پر اور اسٹوڈنٹ پورٹل پر موجود ہوتی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے ریزلٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا رہے آج کے ریزلٹس۔ جی جناب، تو ریزلٹس آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ کوشچن نمبر 1 کو دیکھتے ہیں جس کا جواب جو ہے 98% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ جی جناب، آج ہم نے پوری کوشش کی کہ کم از کم ہم 3 سے 4 دفعہ جو ہے نا اس کو ضرور آپ کے ساتھ ریوائز کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور آپ اس لفظ سے مانوس ہو جائیں اور آپ زبان پر جو ہے اس کو روانگی سے کہہ سکیں۔ تو جب میں جواب پڑھ رہی ہوں تو آپ سب بھی ایک دفعہ ذرا کہہ کے دیکھ لیں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی پروننسیشن کیا ہے۔ علم حدیث یا علم دین حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے اسے رحلہ کہا جاتا ہے۔ جی، تو الحمدللہ آپ سب اس کو جانتے تھے۔ کوشچن نمبر 2 کو دیکھیے کہ جو صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی تحقیق کے لیے اونٹ خرید کر 1 ماہ کا سفر کیا تھا، تو الحمدللہ اس کا جواب 95% ساتھیوں نے صحیح دیا ہے۔ اللہم بارک۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن جو تھا اس میں ہم نے پوچھا تھا کہ ابراہیم بن ادہم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو اصحاب حدیث کی رحلہ کی برکتوں سے اٹھا لیتا ہے، تو الحمدللہ 78% ساتھیوں نے اس کا صحیح جواب دیا۔ کوسچن نمبر 4 جو تھا اس میں ہم نے پوچھا تھا کہ امام بخاری نے کس عمر میں حج کا فریضہ انجام دیا، تو الحمدللہ 87% ساتھی جو ہیں وہ غور سے سن رہے تھے کہ 16 سال کے تھے آپ جب آپ نے حج کا فریضہ جو تھا وہ ادا کیا۔ جناب، سوال نمبر 5 کا جواب 99% ساتھیوں نے صحیح دیا ہے کہ جس فن میں امام بخاری نے مہارت حاصل کی تھی وہ کیا تھا؟ علل حدیث۔ سبحان اللہ۔
جی، اور کویسچن نمبر 6 جو ہے اس کا بھی 99% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے آج بہت غور سے آپ نے کلاس سنی ہے کہ عالم کے لیے حلیم ہونا بے حد ضروری ہے۔ جی، کویسچن نمبر 7 جو ہے اس کا جواب 90% ساتھیوں نے صحیح دیا کہ امام بخاری نے اپنے والد اسماعیل سے ترکے میں ملنے والے مال کو کس میں کیا؟ مداربت میں لگایا تھا۔ جی، یعنی کہ مشارکت۔ ٹھیک ہے جناب، آگے یہی ہم نے آپ سے پوچھا کہ مداربہ لفظ ضرب سے ہے اور مداربہ دراصل ایک طرح سے مشارکت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، آپ نے یہ بات سننا مس کر دیا، تو اس کو اپنے پاس درست کر لیجئے کہ آپشن 1 جو تھا وہ صحیح آپشن تھا کہ مداربت جو ہے وہ مشارکت کی ہی طرح ہے۔ جی، کویسچن نمبر 9 جو ہے اس کا جواب 98% ساتھیوں نے صحیح دیا کہ امام بخاری نے امام بخاری اپنے بارے میں کہتے کہ جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے اس وقت سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو جناب آج ہم سب کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ غیبت حرام ہے، تو ہم بھی اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ اب غیبت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ جو ڈیش کو عربی زبان میں تلامذہ کہتے ہیں، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ صرف اور صرف 52% ساتھیوں نے دیا ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا تھا؟ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جناب، شاگرد کہتے ہیں عربی زبان میں تلامذہ کو۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور چیز ہمیں آج معلوم ہوگی الحمدللہ۔ یہاں پر جو ہے ہماری کلاس کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہوا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ایڈمیشنز کے حوالے سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، بیکاز اٹس 5:13 وی اسٹل ہیو 2 منٹس۔ فرحت، کیا آپ کا سوال ایڈمیشنز کے حوالے سے ہے یا ان جنرل آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی مجھے نا یہ کہنا تھا کہ میں نے نا یہ حدیث کا صحیح بخاری کے نا میں نے ایڈمیشن لے لیا، مگر مجھے اس کا کوئی میسج وغیرہ یا کوئی وہ نہیں آیا۔ جی، تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی فائنانس ٹیم آپ کا ایڈمیشن جو ہے اس کو پروسیس کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ پیمنٹ ریسیو ہو گئی ہے، ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آپ کی، یعنی فرسٹ اسٹیپ پہ تو یہ کہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے پرسنل، نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ کہ جو آپ نے فی کی ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو ایک ای میل آتی ہے اور اس ای میل میں ہی واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ میں یہاں پر آپ کو یہی گائیڈ کروں گی کہ آپ اپنی ای میل جو ہے اس کو چیک کرتی رہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی منیرہ، آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی منیرہ، آپ کچھ جاننا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک ساتھی نے ابھی مجھے میسج کیا کہ میں نے سارے سوالوں کے جواب صحیح دیے تھے لیکن میں سبمٹ جو ہے وہ پریس کرنا بھول گئی۔ تو ایسا ہے کہ جب آپ نے سبمٹ نہیں کیا تو پھر وہ سبمٹ ہوا ہی نہیں، تو آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوا، کیونکہ جب اینڈ میں آپ اپنے ریزلٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ نے کویسچنس میں سے کیا جو تھے وہ آپشن سلیکٹ کیے تھے اور صحیح جواب کیا ہے، اس کو تو ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جی سمینہ خورشید، میں آپ کا لاسٹ کویسچن لوں گی پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو اینڈ کریں گے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، اوکے جی، پہلے منیرہ آپ ہی بات کر لیجئے، مائک میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ جی باجی، وہ سمینہ خورشید، میرا بھی یہ مسئلہ ہے کہ میں جب وہ پورے کوئز کر کے جب سبمٹ کرواتی ہوں تو وہ جو ہے نا اس میں کلک کر رہی ہوں تو وہ جا نہیں رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، ہوتا ہی نہیں۔ پہلے کوئز بھی ایسی ہوا اور ابھی بھی کہ وہ ٹائم اوور ہو گیا لیکن وہ جو ہے نا آپ کے پاس پہنچ نہیں رہا، کلک کرتی اچھا ہوں وہ آ نہیں رہا آپ کے پاس، نا جاتا نہیں ہے۔ جی، اس میں نے 2 ہی باتیں بتائی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر ہم کبھی کبھار کوئی کویسچن مس کر جائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ سبمٹ نہیں ہوتا ہے، اینڈ میں ہم ٹرائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم اپ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ریزلٹ شیئر کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس ٹائم جو ہے وہ کوئز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو جناب یہاں پر ہاں ہمارا کلاس کا ابا، ٹائم، میں نے یہ پوچھنا تھا منیرہ، میں یہ پوچھنا تھا کہ جی یہ اٹینڈنس لگے گی اس کی پورٹل پہ کہ کوئی اٹینڈنس نہیں؟ بھائی اٹینڈنس پہ تو آپ کا سرٹیفکیٹ بیس کرتا ہے، کیوں نہیں اٹینڈنس جی ہوگی؟ جی، جی اٹس جسٹ دیٹ کہ تو وہ جب کیسے؟ تک آپ کا، جی جب تک آپ کا یہ لنک اوپن ہے نا کلاس کا، تب تک یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی رخصت ہے، اور جیسے ہی ابھی ہم تھوڑے دن میں آپ کا یہ لنک آف کر دیں گے، رجسٹریشنز کلوز کر دیں گے،
تو پھر یہ ہے کہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مانیٹر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ آپ جا کے انشاءاللہ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس جو ہے اس کو مارک کیا کریں گے۔ جی، تو یہاں پر کلاس کا وقت ختم الحمدللہ، اور ہم کرتے ہیں دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔